پہلا سوال ہے، کیا گالی دینا گستاخوں کو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کی سنت ہے؟ بعض علماء بڑے وثوق سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گستاخوں کو گالی دینا ثواب ہے بلکہ سنت ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں پہلے تو یہ تصدیق کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہے، ہمارے معاشرے میں ایسے علماء کی بھرمار ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کو اور گستاخوں کو، جن کو وہ گستاخ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جن کو وہ سمجھ رہے ہیں وہ ان کو بھی گستاخ ہی سمجھتے ہیں، اپنے ذوم میں گالی دینا جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس کے اوپر وہ کافی لیم ایکسکیوزز اور دلائل بھی لے کے آتے ہیں۔ پہلا تو میں جو جواب دوں گا وہ الزامی ہے، اینٹی وینم ہے، پھکی والا جواب ہے، لاجیکل آنسر ہے کہ آپ جن لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں وہ اور ان کے بزرگ آپ اور آپ کے بزرگوں کو گستاخ اور مشرک سمجھتے ہیں، تو پھر جب وہ آپ کو اور آپ کے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں پھر آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ آپ نے خود ہی ایک ڈاکٹرائن بنائی ہے نا کہ گستاخوں کو گالیاں دی جا سکتی ہیں، پھر آپ کو غصہ کیوں آتا ہے؟ اس وقت نہیں آپ کو خیال آتا؟ تو جب آپ لوگوں کے بزرگوں کو اس طریقے سے گالیاں نکالیں گے، ایک تو ہے علمی طریقے سے اصلاح کرنا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سورۃ الانعام میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو گالیاں مت دو ورنہ وہ تمہارے سچے معبود کو بھی گالیاں دیں گے بغیر علم کے۔ علمی رد آپ کریں، وہ تو اللہ کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ کی، اہل بیت کی سنت ہے۔ گالیاں دینے کی تو اللہ نے کہا ہے کہ جھوٹے خداؤں کو بھی گالیاں نہیں نکالنی ہیں، اور آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو اور اپنے علاوہ باقی مکاتب فکر کو گالیاں نکالتے ہیں جو کہ کافر بھی نہیں ہیں، مسلمان ہیں، اور ان کو گستاخ ڈکلیئر کر کے ان گالیوں پر ثواب کی بھی امید رکھتے ہیں اللہ سے۔ یہ تو جب مریں گے تو لگ پتہ جائے گا تمہوں کہ ثواب لبدا ہے یا چھتر پہندے نے۔ یہ خود سے انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اور میں کل بھی ایک بھائی سے یہ بات کر رہا تھا کہ ان کا اصلی چہرہ پبلک کے سامنے لا کے رکھنا چاہیے۔ اس کا بڑا آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، گورنمنٹ لیول پہ یہ کام کرنے کا ہے۔ یہ جتنے آ کے ٹی وی اینکروں کے پاس بیٹھ کے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، تقریروں کے اندر بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جمعے کے خطبوں میں اور اپنی نجی محفلوں میں دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور ٹی وی پہ کہتے ہیں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، سنی شیعہ بھائی ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان کے اصل عقیدے یہ نہیں ہیں۔ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، ان کی اس چہرے پہ جو انہوں نے نقاب اوڑے ہوئے ہیں اور یہ میک اپ کیا ہوا جعلی، یہ اتارنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ کسی بریلوی مکتبہ فکر کے عالم دین کے پاس چلے جائیں، پاکستان لیول کے، اور اس کو کہیں کہ مجھے صرف یہ سٹیٹمنٹ لکھ دو کہ دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ اگرچہ گمراہ ہیں، دوسکی ہیں، بدعتی ہیں، بد مذہب ہیں، لیکن ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے یہ جنت میں چلے ہی جائیں گے۔ کیا خیال ہے، یہ لکھ دیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کافر مانتے ہیں۔ آپ ٹی وی پہ آ کے جتنے مرضی لوگوں کو پازیٹیونیس کے دھوکے دیں، یہ ان کو کافر سمجھتے ہیں دوسروں کو۔ یہی کام ہے ایک دیوبندی عالم دین سے کریں، پاکستان لیول کا، ایسا عالم دین جس کو دیوبند اپنے مفتی کے طور پہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہوں، کہ آپ یہ لکھ دیں کہ اگرچہ ہم بریلویوں کو اور شیعہ کو اور اہل حدیث کو گمراہ سمجھتے ہیں اور گستاخ سمجھتے ہیں، لیکن ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے ہی جائیں گے۔ کیا حال ہے، لکھ دیں گے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، ورنہ یہ سٹیٹمنٹ لکھ کے دیں کہ عذاب بھگت کے چلے جائیں گے۔ عذاب بھگت کے بھی نہیں، وہ جانے کے حق میں، وہ سمجھتے نا سی اللہ نال بھی پھڈا کر لینا ہے اتنے، وہ اپنے گمان میں تو یہی سمجھتے ہیں نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ تو پھر جڑوں شیر بنو، اللہ دے بندے آگے پبلک نو صحیح گل دسو کہ جی ہم جس فرقے سے ہیں ہم مسلمان ہیں، باقی سارے کافر نہیں، کہہ دیں آپ لوگوں کو، تاکہ آپ کے چہروں کے اوپر یہ جو نقاب ہے نا پازیٹیونیس کے، یہ اتر کے لوگوں کے سامنے آئے۔ اور اللہ کے فضل سے ہم نے ان کے چہروں سے نقاب اتار دیے، اب ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے، اپنی پبلک کے سامنے بھی، دوسروں کے سامنے بھی، اللہ کے فضل سے۔
یہ گالی دینا کوئی سنت نہیں اپنے مخالفین کو، نعوذ باللہ من ذالک، بالکل حرام ہے. مسلمان کو گالی دینا حرام ہے. بخاری اور مسلم کی درجنوں حدیثیں اس پر گواہ ہیں، قرآن حکیم کی کئی آیات اس کے اوپر گواہ ہیں. باقی یہ جو انہوں نے دلائل پکڑے ہوئے ہیں وہ بالکل اس طریقے سے نہیں ہے جیسا یہ پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کہتے ہیں جی اللہ کی سنت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ و برباد ہو گیا. وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو گالیاں دی ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ یہ اپنے فرسودہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں. اس میں گالی کون سی ہے؟ یہ تو بددعائیہ کلمات ہیں. بددعا دینا تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ جھوٹ مشہور انہوں نے کیا جی نبی نے تو کدے اپنے جڑا دشمنوں نے بھی بددعا نہیں دیتی. بالکل جھوٹ ہے. بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں پہ قنوت نازلہ پڑھ کے ان پہ لعنت فرمائی اور کہا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے. جھوٹ بولتے ہیں. ہاں یہ بات درست ہے کہ آپ نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی کو برا نہیں کہا. اللہ کے معاملے میں کوئی لحاظ نہیں کیا. وہ تو اپنے اصحاب کو کہہ دیا. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو لوگ مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو امام کھڑا کروں اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو کہ وہ ان پہ جماعت واجب نہیں، وہ گھروں میں پڑھ رہی ہیں، میں تمہارے گھروں کو آگ لگا دوں. کہتے ہیں پازیٹیو باتیں کریں. پازیٹیو بات ہے آپ کی ڈاکٹرائن میں، ہماری ڈاکٹرائن میں بالکل پازیٹیو بات ہے. اللہ کے احکامات کے معاملے میں ایسا ہی ہوگا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، اس کی چوری کی شکایت نبی علیہ السلام کو، اس کی سفارش کی گئی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ ذرا اعلیٰ خاندان سے ہے. آپ علیہ السلام ممبر پہ چڑھے اور آپ نے فرمایا حمد و صلات کے بعد کہ تم سے اگلی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے اور ہوتے تھے. اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. ٹھیک ہے، اللہ کے معاملے میں مجھے سفارش کرتے ہو. نبی علیہ السلام سخت ناراض ہوئے. اللہ کے معاملات کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ اسٹرکٹلی اپلائی ہوں گے. ان تمام چیزوں کے باوجود نبی علیہ السلام نے کبھی گالی نہیں دی ہے، نہ اللہ نے کبھی. تو یہ تبت یدا ابی لہب و تب میں تو بددعا ہے، اس میں گالی کون سی ہے جی؟ کسی کو کہا جائے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، اس کو گالی ہے؟ ان کو اردو نہیں آتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں خالد ابن ولید کا باپ تھا، ولید ابن مغیرہ، وہ گستاخ رسول تھا. تو قرآن پاک میں سورۃ القلم میں اس کے بارے میں آیا بعد ذالک زنیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے اس کی اصل میں خطا ہے. اس کے خیر دو معنی کیے ہیں، علماء میں اختلاف ہے. چونکہ اکثریت اس طرف ہے لہٰذا میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ اس کا معنی کیا ہے. میں انہی کا معنی مان لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ خالد ابن ولید کا جو باپ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو مسلمان ہو گئے تھے، ان کا باپ ولید بن مغیرہ، اس کی اصل میں خطا ہے، یعنی یہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے، یہ حلالی نہیں ہے. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں گستاخ رسول تے ہوندے ہی رامی ہے. یہ سٹیٹمنٹ ان کی غلط ہے. ان کو کہنا چاہیے کہ گستاخ رسول اگر ساڈے فرقے دا ہوئے گا تو وہ حلالی ہوئے گا، آپ کے فرقے کا ہوگا تو نہیں بھی ہوگا تو حرامی ہوگا، یہ کہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کو نہ کوئی اللہ سے دلچسپی ہے نہ نبی علیہ السلام سے. اور ضروری نہیں ہے کہ جو گستاخ رسول ہے وہ ضروری حرامی ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک. وہ تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. آج کو کسی کے بارے میں کلیم کر سکتا ہے، بلکہ جو شخص دوسرے کو حرامی کہہ رہا ہے نا وہ بھی اپنے بارے میں کلیم نہیں وثوق سے کر سکتا کہ وہ خود بھی حلالی ہے کہ نہیں. یہ تو اللہ اپنے نبی کو غیبی خبر دے سکتا ہے، اور تو کوئی شخص کلیم نہیں کر سکتا کسی کے بارے میں کہ وہ حرامی ہے یا حلالی ہے. ان کا فرقہ چھوڑ دے تو وہ فرقہ چھوڑتے ہی حرامی ہو جاتا ہے، اسی وقت واپس آ جائے تو حلال ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. اسی سے اندازہ لگا لیں ان کے جعلی جو دعوے ہیں وہ کس طرح چینج ہوتے ہیں. ورنہ اگر کوئی حرامی ہے وہ حلالی نہیں مان سکتا، حلالی حرامی نہیں. لیکن آپ ان کا فرقہ چھوڑیں تو آپ حرامی ہیں، آپ فرقے واپس آ جائیں پھر حلالی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں گنوائی ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ گستاخ رسول ہے تو وہ حرامی ضروری ہوگا، کسی کو تعویل کی غلطی بھی لگ سکتی ہے، بعد گستاخی کو گستاخی کہیں گے، اس کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے. کوئی سنت نہیں ہے جی. بعد ذالک زنیم سے دلیل لینا بالکل جعلی دلیل لے رہے ہیں. اچھا اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ مسند احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے جہلی نسب پہ فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. تو دیکھو نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ جو متکبرین ہیں ان کو گالی دی جائے. ظاہر ہے یہ تو بہت بڑی گالی ہے
کہ کسی کو کہا جائے کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اس کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، لیکن یہ حدیث ہی جعلی ہے. یہ مسند احمد کی حدیث جو ہے اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے. میں تو اکثر لیکچرز میں یہ کوٹ کرتا ہوں، بلکہ ویڈیو میں دکھا چکا ہوں کہ یہ روایتی بالکل کمزور ہے، نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا گیا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. جس میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا وہ اس طرح کی لینگویج استعمال ہی نہیں کر سکتا. پھر قرآن حکیم میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر ہیں. اس طرح کی ولگر گفتگو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر ہی نہیں سکتے. اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ جی وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور میں نے بھی لیکچر میں کئی دفعہ کوٹ کی ہے کتاب الشروع چیپٹر کے اندر صحیح بخاری کے اندر صلح حدیبیہ والے میں، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جب سہیل ابن عمرو آیا تھا وہ بار بار اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام کی داڑھی کی طرف کرتا تھا، گفتگو کر رہا تھا، تو حضرت ابوبکر کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ جاؤ تم لات اور منات کی شرم گاہیں چاٹو جا کے. تو وہ کہتے ہیں دیکھو حضرت ابوبکر نے جو ہے وہ گستاخ رسول کو گالی دی اور اس کو کہا کہ اپنے بزرگوں کی شرم گاہیں جو ہے وہ اپنے بتوں کی جا کے چاٹو. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی گستاخیاں جب ہم آپ کے بزرگوں سے ثابت کر دیں گے تو کیا آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم آپ کو کہیں کہ اب آپ جا کے چاٹیں ان کی شرم گاہیں؟ پہلے تو یہ الزامی جواب ہے، کہیں نہیں ہم تو ان کو گستاخ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ جن کو باقیوں کو گستاخ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا تو ماحول یہ ہے کہ یہاں پہ کروڑوں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر آپ ان کے سامنے کہہ دیں کہ نبی علیہ السلام انسان تھے ایز اے اسپیشیز، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، اسپیشیز کی، نو کی، تو کہتے ہیں آپ گستاخ رسول ہیں. اس جہل قوم کے اندر آپ لوگوں کو کہیں گے کہ گستاخ رسول کو قتل کر دو اور ہاتھ میں کلاشن کوف اٹھا کے تو اڑا دو، جس میں ہر بندہ اپنی ڈاکٹرائن میں دوسرے کو گستاخ رسول سمجھتا ہے. یہ رسک لیا جا سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. یہ عام آدمی کا کام ہی نہیں ہے اور معذرت کے ساتھ علماء کا بھی کام نہیں ہے، کیونکہ علماء اپنے فرقہ والوں کو کہیں گے. آپ دیکھ لیں وہ معاملہ ہوا جنید جمشید صاحب کا بھی اور ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا بھی. ایک فرقے کے پارٹی نے کہا اس کی توبہ سچی ہے، دوسرے نے کہا دوزیدی فراڈ ہے، اودی سچی ہے. تو یہ توبہ بھی نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا جاؤ اپنی شرمگاہیں جا کے چاٹو بتوں کی، تو یہ گالی ہوئی. یہ گالی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ اپنے بتوں کی شرمگاہیں چاٹتے تھے. جیسے اگر ایک قبر کے پجاری انڈیا پاکستان کے کسی بندے کو میں کہوں کہ جا فلاں دربار کی مٹی کھا جڑا تیرا کام ہے، تو کھاتے ہیں. یہ گالی کہاں سے ہوئی؟ اور پنجاب میں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک مزار بھی ہے، ہائے آسپے ہو سارے جی، وہاں پہ جناب پوری آپ سمجھیں کہ نا وہ رسیاں لٹکائی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ نعوذ باللہ انہوں نے جو ہے وہ شرمگاہیں بنا کے لٹکائی ہوئی ہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر. ہاں پنجاب ہمارے پاکستان میں مزار موجود ہے اور اس کا نام بھی وہی ہے جو پنجابی میں اس کو کہا جاتا ہے نا، او علی سرکار انہوں کا نام ہی جے. ہاں تو اب جو اس پہ جا رہے ہیں اور جا کے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، شرمگاہوں کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اتنی بڑی بڑی بنا کے نا وہ، اور وہ ان کو چاٹتے بھی ہیں، سارا کچھ چاہتے ہیں. اب اس کے ماننے والے کو ہم کہیں کہ جاؤ یار تسی وہی سرکار تے جا کے چٹو، تو یہ کون سی گالی ہوگی مجھے بتائیں؟ یہ گالی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی گالی نہیں دی. یہ دھوکہ دینا بند کرو. پوری قوم کو بت بنایا ہوا انہوں نے. پوری دنیا میں کیا امیج جا رہا ہے اس امت کا اور اس پاکستانی قوم کا کہ چند لوگوں نے جو ہے یہاں پہ پوری قوم کو یرغمال بنایا ہوا ہے، لوگوں کے اوپر گستاخ رسول اور مشرک اور یہ فتوے لگا رہے ہیں. علماء کی تعداد آٹے میں نمک بھی نہیں ہے جنہوں نے پوری قوم کو لڑوا دیا ہوا ہے. اور یہ دلائل وہ حضرت ابوبکر صدیق کہنا جی ابوبکر دی سنت ہے. تو وہ حضرت ابوبکر نے وہ کہا جو کرتے تھے، وہ خود سے بنا کے گالی نہیں دی ہے کہ تیری فلان دی ہے تو تیری فلان دا ہے، کوئی نہیں ثابت. یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. گالی دینا حرام ہے، گالی دینا کافر کو بھی گالی دینا حرام ہے. اسلام میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کسی کو گالیاں دینا شروع کر دیں. اور اس کے ثبوت میں نے بتایا سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو ورنہ تمہارے سچے کو بھی وہ دیں گے. گالی نہیں دے سکتے. ہاں علمی طریقے سے غلطیاں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، وہ تو پورے قرآن نے کی ہوئی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ جو فرقہ کھڑا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی گالیاں نہیں اللہ نے دی ہیں، نعوذ باللہ. لات منات کو بھی کہیں گالیاں دی قرآن کے اندر، ان کی عقیدوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. لہٰذا یہ
یہ جب کہیں نا یہ جی گستاخ رسول حرامی ہے اور یہ ہے وہ، ان کو کہیں گے آپ کے پاس وہی نازل ہوتی ہے کہ کسی کے حلالی اور حرامی ہونے کا فیصلہ کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے بعد تو ان کی جرت بھی نہیں ہوگی بات کرنے کی انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے جی، آپ کی اکیڈمی کا خرچہ کیسے چلتا ہے جبکہ آپ کسی سے نہ چندہ لیتے ہیں نہ مانگتے ہیں بلکہ چندوں کے ضرورت سے زیادہ خلاف ہے؟ بالکل صحیح ہے، چندوں کے ضرورت سے زیادہ خلاف ہے، یہ ہمارا ایک ذاتی اجتہاد ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ چندہ مانگنا حرام ہے یا کسی مدرسے یا کسی عالم یا کسی این جی او کو چندہ دینا حرام ہے۔ ہم نے اپنے لیے اس لیے رکھا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ان چندوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں نا، وہ پھر اپنے مکاتب فکر کے لیے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، دین کے لیے کام ہی رہ جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے وہ ان لوگوں کا لحاظ کرتے ہیں جس کیٹیگری سے ان کو چندہ ملتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ چندہ لے رہے ہیں ایک خاص مکتبہ فکر سے اور آپ جمعے کے ممبر پہ اس مکتبہ فکر کی غلطیاں ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو چندہ تو نہیں تو لبے گا۔ تو ہم نے اپنی عزت خود ہی رکھی ہوئی ہے اس حوالے سے، انہوں نے ہمیں چندہ دینا بھی کوئی نہیں ہے، اور ہمیں جنہوں نے دینا ہے چندہ وہ اتنا چندہ دے سکتے ہیں کہ ان کے پرانے جتنے چندے اور آنے والے چندے جو ہیں جمع کر لیے جائیں نا، وہ بھی اس کا اشرے چیز نہیں بنتے، لیکن ہم نہیں لیتے، ضرورت نہیں ہے۔ گوروں نے یہ مفت ٹیکنالوجی فراہم کر دی ہے یوٹیوب کی، جس سے پوری دنیا، ورنہ ہمیں چینل کھولنا پڑے تو کروڑوں روپے چاہیے، یوٹیوب نے ہمیں فری دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو بنانے والوں کو اور چلانے والوں کو اور یہ فیسلٹی دینے والوں کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمائے، اور یہ پاسبلٹی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم جب ہم کافر تھے تو ہم اس وقت بھی نیکی کے کام کرتے تھے، تو ان کا فائدہ ہمیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا انہی نیک کاموں کی وجہ سے تو اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دے دی ہے، فائدہ تو ہو گیا دنیا میں، تو وہ ضائع نہیں جاتے ہیں اعمال، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کمپنسیشن یا دنیا میں کر دے گا اس حوالے سے کہ ایمان نصیب ہو جائے گا، یا دنیا میں عزت افزائی ہو جائے گی اگر ایمان نہ بھی نصیب ہوا، بل آخرت کا تو فیصلہ ظاہر ہے کلمے کے اوپر ہونا ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ پہلی بات ہے خرچہ ایسا سچ کوئی ہوتا نہیں ہے۔ اب ادھر 60-70 بندوں کو جامع شیریں پلا دینے کا کتنا یا روح افزا پلا دینے کا کتنا خرچہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، چینی 1.5 کلو ڈلے گی اور ایک بوتل ڈل جائے گی، کتنا خرچہ ہو جائے گا؟ چلے چائے کے اوپر تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، دودھ پتی کا کپ جو ہے وہ 25 روپے کا ہے، وہ 1,500-2,000 روپے خرچہ ہو جاتا ہے، یہ کوئی اتنا خرچہ آج کے زمانے میں نہیں ہے۔ باقی جو بجلی کا بل ہے، یہاں پہ اکیڈمی بھی ہمیں فری دی ہوئی ہے ایک بھائی نے، نیچے آئس فیکٹری ہے اور اوپر انہوں نے ہمیں یہ اتنا بڑا ہال جو ہے یہ تقریباً کوئی 15 بائی 45 کا ہے، 50 کا، 50 فٹ لمبا ہے اور 15 فٹ چوڑا ہے، یہ فری دیا ہوا ہے۔ اس کا بجلی کا بل کیا آنا ہے؟ ہفتے میں یہ صرف 2-3 گھنٹے کے لیے کھلتی ہے اتوار والے دن۔ آئس فیکٹری کا اپنا بل ویسے ہی 4-5 لاکھ روپے مہینے کا آ رہا ہوتا ہے، تو یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، تو نیگلیجیبل ہے۔ ہم نے ان کو کہا ہے، انہوں نے کہا جی اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے، اس کا کیا بل لیں، 2 گھنٹے ایسی چل بھی جائیں، وہ بھی صرف چند مہینوں میں چلنے ہیں، باقی عام حالت میں تو چلنے نہیں ہے، ہیٹر کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی اتنے بندوں میں۔ تو اسی طریقے سے اب یہ کیمرہ کی ریکارڈنگ ہے فرحان بھائی فریلی کر رہے ہیں، یہ باقی اگر ہمیں مطلب آن پیمنٹ کروانا پڑے تو ایک وزٹ ان کا 5-7 ہزار کا تو بن ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ تو گھنٹوں کے حساب سے ان کے میٹر چل رہے ہوتے ہیں، کیا چل رہا ہے 8 ریٹ چل رہا ہے نا تھوڑا، تو یہ فریلی ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے باقی وہ ایڈیٹنگ والا کام ہمارے یہ فرحان بھائی کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی فریلی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سارے لوگوں نے اپنی اپنی ڈیوٹیز بانٹی ہوئی ہیں۔ میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں نے لیکچر تیار کرنا ہوتا ہے، اس کو پورا یعنی اس اعتبار سے دیکھنا ہوتا ہے، عثمان بھائی نے اکیڈمی کے سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، انہوں نے ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے، انہوں نے ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ریسرچ پیپرز ہیں، وہ ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا اپنا پرنٹنگ پریس ہے، وہ فی سبیل اللہ ہمیں چھاپ دیتے ہیں، وہ مینیج کر رہے ہیں اس طرح کے معاملات میں، چندہ وغیرہ ہم کسی سے نہیں لیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح لوگوں نے ڈیوٹیاں بانٹی ہوئی ہیں اسی طریقے سے معاملات چلتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آندہ بھی چلیں گے۔ لہٰذا میں یہ بار بار کلیئر کرتا ہوں، میرے نام کے اوپر کسی کو، نہ عثمان بھائی کو، نہ فرحان بھائی کو، نہ کسی اور بندے کو 1 روپیہ چندہ مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ بے شک قسمیں بھی اٹھا کے آپ سے کہیں کوئی چندے والا معاملہ، چندے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس اعتبار سے، تو ہم کیوں چندے مانگیں گے لوگوں سے؟ محمد رسول اللہ اور محمد در رسول اللہ میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ جو ہے عربی لنگوسٹک ہے۔ عربی لنگوسٹک میں ہر چیز اپنی حالت رفع میں ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر اوریجنلی پیش ہی ہوتا ہے۔ جیسے لفظ ہے محمدن، ہمیشہ یہی لفظ رہے گا محمدن، لیکن بسا اوقات عربی میں اس کے پیچھے والے جو الفاظ ہیں نا، وہ اس کی حالت کو، اعراب کی حالت کو، اس کو اعراب کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے اعراب، الف کے اوپر زبر، وہ کہتے ہیں پینڈو لوگوں کو، دیہاتی لوگوں کو۔ ایک ہے اعراب، زبر زیر پیش، یہ ان کی جو حالتیں ہیں اعراب۔ اعراب کو جو ہے وہ کنورٹ کر دیتی ہے۔ لفظ ہے محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
لیکن درود شریف میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمدن، محمدن نہیں پڑھتے، محمدن پڑھتے ہیں. یہ محمدن اس لیے بن جاتا ہے کہ اس سے پیچھے ہے الا. الا جو ہے یہ پریپوزیشن ہے، جیسے انگلش میں پریپوزیشنز ہوتی ہیں آن، اپون، ان، اسی طریقے سے الا ایک پریپوزیشن ہے اور حروف جو ہے وہ جار میں سے ہے. تو الا کی وجہ سے وہ دو پیش دو زیر میں بدل جاتی ہے. محمدن علی محمدن بن جائے گا. جیسے یہ جماعت جو ہے وہ لفظ لوگ بول رہے ہوتے ہیں اخوان المسلمین، یہ اخوان المسلمین نہیں ہے، جماعت کا نام ہے اخوان المسلمون. اصل میں لفظ مسلمون ہے. میں نے بتایا ہر چیز حالت روا پیش میں ہوتی ہے. مسلمین تب بنے گا جب پیچھے الا یا اس طرح کے حروف جر آ جائیں گے. لفظ المسلمون ہوگا، المسلمین کوئی لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس طرح لفظ مومنون ہوگا، مومنین لفظ نہیں ہے، وہ بالمؤمنین، وہ با زیر دے دیتا ہے اس لیے وہ مومنین بن جاتا ہے مومنون سے. اسی طریقے سے اذان میں آپ دیکھیں، اذان میں کیا آتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ اکثر لوگ رٹا بھی مروا رہے ہوتے ہیں نا بچپن میں، جی اذان در ہوتا ہے تے کلمے دور ہوتا ہے. یاد ہے؟ کلمے میں اس لیے دور ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت میں محمد رسول اللہ. چونکہ را ہے، را حروف ادغام میں سے آتا ہے، یعنی یرملون جو 6 حروف ہے، تو وہ تنوین کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ محمد در بن جاتا ہے. لفظ ہے محمد رسول اللہ، لیکن وہ را کے ساتھ مل جاتا ہے، محمد در بن جاتا ہے. اذان میں اس لیے نہیں بنتا اور اقامت میں کہ اس سے پیچھے انا آ گیا ہے. انا جب آ جائے گا نا وہ پیش کو زبر میں بدل دے گا. جیسے الا پیش کو زیر میں بدل رہا ہے، الا محمد دن بن رہا ہے، محمد محمد دن بن گیا. انا میں محمد محمدن بن جائے گا تو محمدن رسول اللہ، لیکن چونکہ یہ بھی تنوین ہے را سے مل جائے گی، محمد در رسول اللہ بن جائے گا. سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے. ہاں اس طرح کی ایک مثال ہے، میں وہ مثالیں دے رہا ہوں کہ جو لوگوں کو عرف عام میں چیزیں پتہ ہے. یہ میں آپ کو یعنی ایک بیسک لیول کی چیزیں سمجھا رہا ہوں، یعنی عربک کی وجہ سے تھوڑی بہت. اسی طریقے سے لفظ ہے رسول اللہ، اللہ کا رسول. رسول اللہ میں بھی لام کے اوپر کیا ہے؟ پیش، حالت رفع میں ہے. لیکن یا رسول اللہ پڑھا جاتا ہے، یا رسول اللہ نہیں پڑھا جاتا. کیوں؟ یا آ گیا، یا کی وجہ سے پیش زبر میں کنورٹ ہوگی، یا رسول اللہ. یا رسول اللہ نہیں ہوگا، یا رسول اللہ. یہ عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے میں چیزیں ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں. تو باقی یہ بات تو سوال تو ایک تھا تو میں نے کتنے جواب دے دیے. تھوڑا بہت آپ عربی سیکھنا شروع کریں گے، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اگلا سوال ہے، اللہ فرماتا ہے بولنا کیا گستاخی ہے؟ اور اللہ فرماتے ہیں بولنا جائز ہے، وضاحت فرما دیں. یہ بات ٹھیک ہے. یہ تو احمد بریلوی صاحب نے بھی اور خود اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی یہ لکھا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہا جائے، اگرچہ ہمارے بریلوی ذات فرماتے ہیں نہیں کہتے ہیں، لیکن احمد بریلوی صاحب نے یہی لکھا ہے. کیونکہ وہ دیوبندیوں نے اپنی نشانی بنا لی، تبلیغی جماعت والے اللہ پاک فرماتے ہیں، انہوں نے کہا چونکہ اب انہوں نے نشانی بنائی ہے ہم نے فرماتا ہی کہنا ہے. طارق جمیل صاحب فرماتا ہے بھی بول دیتے ہیں، فرماتے بھی زیادہ تر فرماتا ہے بول دیتے ہیں. یہ میں نے بہتر یہی ہے کہ رسپیکٹیبل الفاظ بولے جائیں. نبی الاسلام کے لیے بھی ہم چونکہ رسپیکٹیبل الفاظ ہی بول رہے ہوتے ہیں. قرآن حکیم میں دونوں سیگے آئے ہیں اللہ کے لیے، پلورل کا سیگا بھی آیا ہے اور سنگولر کا بھی آیا ہے. پلورل کا تو آیا نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب ہم یہ جو ہے وہ اسی طریقے سے جیسے وہ دلی کی اور لکھنؤ کی اردو میں عام آدمی بھی یہ بولتے ہیں بھائی ہم فلاں جگہ گئے تھے، ہم جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے چائے پلائی تھی. یہ کراچی کے لوگ بھی بولتے ہیں، وہ ہم سنگولر کے لیے اپنے لیے بول رہے ہوتے ہیں. تو وہ میں کی بجائے جو یہاں تو میں بولنا بھی عذاب بن جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ تکبر آ گیا. ہاں وہ بولنے میں نہیں تکبر نظر آ رہا ہوتا. تو کوئی تکبر نہیں، تکبر کا آپ نے فیصلہ نہیں کرنا، نہ تہاڈی ڈیوٹی لگی ہے تسی فیصلے کرو لوگوں نے، وہ اللہ کا معاملہ ہے. تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہنا زیادہ بہتر ہے. البتہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی توحید کو ڈومیننٹ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اللہ تو اکیلا ہے اس لیے میں فرماتا ہے بولنا چاہتا ہوں، تو اس کا بھی جواز موجود ہے. یہ دونوں درست ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تان نہیں کیا جا سکتا.
امام بخاری کو اگر 3 لاکھ احادیث یاد تھیں تو بخاری میں 7,000 کیوں ہیں؟ باقی کدھر گئیں؟ باقی تو کہتے ہیں چھپ گئیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ باقی ہے ہی کوئی نہیں تھی، جانی کہاں تھی. یہی تو سب سے بڑا جھوٹ آپ کو بتایا گیا ہے. مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن ہے. قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ہفتوں تک نازل ہوتا رہا ہے. تو یہ لاکھوں حدیثیں آپ نے کس زمانے میں بیان کی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، ان کی حدیثوں کی تعداد بھی 5,500 سے زیادہ نہیں ہے. یہ لاکھوں حدیثیں کبھی بھی نہیں تھیں. نہ نبی علیہ السلام کی کوئی ہزاروں سال کی زندگی تھی کہ آپ نے لاکھوں حدیثیں بیان کی ہیں. اللہ کے بندو، لاکھوں حدیثیں بیان کرنے کے لیے سینکڑوں سال کی، ہزاروں سال کی زندگی چاہیے. یہ جھوٹ ہے کہ لاکھوں حدیثیں تھی. حدیث، روایت، طریق، یہ چونکہ محدثین کی ٹرم ہے، عام لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، اس لیے اس ناسمجھی کا فائدہ علماء اٹھا کے کہہ رہے ہوتے ہیں. جب ہم ان کو رفع الیدین کی حدیثیں بخاری مسلم سے دکھاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ساڈیاں بھی ایسا وہ امام بخاری نے لئیاں ہی نہیں نے، وہ گم گیا کدھر. وہ امام بخاری کو 3 لاکھ یاد تھی، وہ جڑی نہیں لکھی نا وہ ساڈیاں سن. چلو بخاری نو بھلیکھا لگ گیا، نہ بخاری نے لکھی، نہ مسلم نے، نہ ابو داؤد نے، نہ ترمذی نے، سارے نے ایک کر لیا سی تہاڈے خلاف. یہ سارے جھوٹے ہیں، تسی سچے ہو. اصلی تسی جھوٹے ہیں، وہ سارے سچے نے. وہ 3 لاکھ حدیثیں تو ہے ہی نہیں ہیں. وہ جی امام احمد بن حنبل کو 6 لاکھ یاد تھی. یہ 6 لاکھ طریق ہوتے تھے. ترک طریق ایک واسطے کو کہتے ہیں، ترک اس کی جمع، یعنی چین جو چلتی ہے. مثلا نبی علیہ السلام سے عبداللہ بن عمر نے ایک حدیث سنی، اب وہ آگے 10 تابعین کو سکھا رہے ہیں. حدیث ایک ہوئی، ترک کتنے ہو گئے؟ 10. کیونکہ 10 کے 10 صحابہ جب بیان کریں گے تو 10 کے 10 تابعین مختلف ناموں کے ساتھ حدیثیں آئیں گی نا. عبداللہ بن عمر تو کامن ہوں گے، لیکن نیچے تو 10 بندے لگ گئے نا. ایک وہ جو ہے وہ بیان کرنے والا جو ہے وہ حسن بصری ہوگا، دوسرا ابن سیرین ہوگا، تیسرا کوئی اور ہوگا، روایت ایک ہی ہوگی. اور آگے ہر تابعی 10 تبع تابعین کو سکھائے. 10 تو میں بڑا محتاط کہہ رہا ہوں، تو سینکڑوں میں شاگرد ہوتے تھے. تو تبع تابعین تک پہنچتے ہوئے حدیث کے کتنے ترک ہو گئے؟ 100. اور آگے سے ہر تبع تابعی 10 لے 1000. امام بخاری کو انما الاعمال بالنیات جو بخاری کی پہلی حدیث ہے اور مشکات کی بھی پہلی حدیث ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے، اس کے 700 طرق یاد تھے. انما الاعمال بالنیات، اس میں سے انہوں نے چند ایک طرق لی ہیں بخاری میں. وہ اس طریقے سے حدیثیں تھی، وہ طرق زیادہ ہوتے تھے. اب جیسے بخاری میں حدیث ہے، جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. مسلم شریف میں یہ پہلی حدیث ہی یہی ہے، اور ایک صحابی سے نہیں ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جابر بن عبداللہ سے ہے، انس بن مالک سے ہے، ابو ہریرہ سے ہے، اور اسی طریقے سے مغیرہ ابن شعبہ سے ہے رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. بے شمار صحابہ سے ایک ہی روایت ہے. حدیث تو ایک ہے نا. اب آپ کی بیوقوفی، آپ کہہ دیں گے 7 حدیثیں. یہاں اب 60-70 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک جملہ بولوں، یہ 70 بندے باہر جا کے بیان کریں، وہ 70 جملے بن جائیں گے یا ایک ہوگا؟ جملہ تو ایک ہی ہوگا، لیکن اس کے ترک 70 بن جائیں گے. تو آپ کو یہ 70 گلاں کی انہوں نے ایک ہی کی ہے. بھائی نبی علیہ السلام نے لاکھوں باتیں نہیں کی ہوئی ہیں. ٹوٹل حدیثیں جو نبی علیہ السلام کی بنتی ہیں نا، یہ تکرار نکال کے 10,000 سے زیادہ حدیثیں نہیں بنتی ہیں. ٹوٹل آپ کی مبارک زندگی کی پوری حدیثیں. اب بخاری میں اگر 7,563 ہے تو اس میں کئی ریپیٹیشن ہے. وہ ریپیٹیشن آپ ختم کریں تو وہ 3,000 کے قریب رہ جائیں گی، اور مزید اس کو کرنا شروع کر دیں اس سے بھی کم ہو جائیں گی، کیونکہ وہی حدیث مسلم میں 1,908 احادیث ایسی ہیں 1908 جو بخاری اور مسلم میں کامن ہے. اب وہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، آپ دونوں کو جمع تو نہیں کریں گے نا. تو اس طریقے سے سکروٹنی کرنی شروع کریں تو 10,000 سے زیادہ ابن حجر اسقلانی نے جو لکھا ہے نا، وہ اتنی روایتیں بنتی ہیں آلموسٹ. جعلی تو بے شمار نے نا، وہ تو بہ کے بڑھائی ہیں نا لوگوں نے. حدیث کی کتابوں میں جو سکروٹنی کر کے اتنی بنتی. اگر مسند احمد میں یہ 40,000 اس کے 27,000 کے قریب روایتیں ہیں، تو اس میں صحابہ کے اقوال بھی ہیں، نبی علیہ السلام کی احادیث میں، اور تکرار بھی بے شمار ہے. تو تکرار کو نکال دیے تو اتنی زیادہ ملتی. تو یہ کوئی گمی نہیں ہے جناب، تسی گم کردہ منزل ہو گئے ہو. اللہ دے بندے ہوئے کتابیں موجود نے، کوئی نہیں گمیاں نہیں پی لفدیاں، ادھر آ جاؤ تو لے دینے ہیں، کوئی نہیں حدیثاں گمیاں.
اسلام 360 میں مشکات کب تک آئے گی اور سنن نسائی کی نمبرنگ کیا درست ہو چکی ہے اور مسند احمد کا کام کہاں تک پہنچا ہے؟ اسلام 360 میں زید بھائی نے پچھلے ہفتے مجھے فون کیا تھا، ماشاءاللہ مشکات آ چکی ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر، اور سنن نسائی کی بھی نمبرنگ صحیح ہو چکی ہے۔ جو میں نے الصلاۃ خیر من النوم میں 634 بتائی تھی، لیکن اسلام 360 میں وہ 657 تھی، پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ کی نمبرنگ غلط ہے، انجینئر صاحب نے بالکل ٹھیک بیان کیا ہے۔ اب آپ جا کے اسلام 360 میں 634 لکھیں تو جو انجینئر صاحب کا حوالے والی کھلے گی، اب آپ کو حوالہ غلط نہیں ملے گا کیونکہ وہ غلط تھا، اس میں نمبرنگ ٹھیک نہیں تھی۔ اور مسند احمد کا بھی کام ہو چکا ہے، میرا خیال ہے اس کا بھی انہوں نے اپلوڈنگ کر دی ہوئی ہے۔ باقی میں نے پرومو بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر، اسلام 360 کے اوپر آپ دیکھ لیں، اینڈرائڈ ایپ ہے احادیث کے اوپر الحمدللہ۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دمشق میں ایک مینار کے پاس فرشتوں کی مدد سے اتارا جائے گا۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ مینار کے اوپر اتارا جائے گا اور سیڑھی کے ذریعے مینار سے اتارا جائے گا۔ اس تعویل سے تو مخالفین کو موقع ملتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر فرشتے آسمان سے اتار سکتے ہیں تو سیڑھی کے ذریعے مینار سے اتارنا کا مقصد سمجھ نہیں آیا۔ پرانیاں گلاں ہو گئی نے، انجینئر صاحب دی میدان عمل اترنے تو پہلے دی اے جھوٹے بہانے سن تواڈے، دیکھا کیویں نکال دینے، تانوں پتہ ہی نہیں کتنا خطرناک کھیل رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں، اس سے وہ وسیلہ ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھیں فرشتوں کے ذریعے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جامعہ دمشق کے مینار پہ اتریں گے اور وہاں سے نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں استعمال کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وسیلہ ضروری ہے۔ تو کسی بزرگ نے تو نہیں کہیں گے کہ انج ہو کے بہ، سیڑھی کے وسیلے کو تو ہم مانتے ہیں، ہم تو کیمرے کے وسیلے کو مانتے ہیں، ہم تو گھڑی کے وسیلے کو مانتے ہیں، اسباب میں جتنے آتے ہیں وہ سمجھ آتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سیڑھیوں کے بغیر بزرگوں کو پکار کے بھی آپ سیڑھیوں سے نیچے اتر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو اپنی اکیڈمی کی چھت پہ ہم بلکہ منارے پاکستان پہ چڑھاتے ہیں، سیڑھی نہیں لگاتے، آپ اپنے بزرگوں کو بلا لیں وہ نیچے اتار لیں، کیونکہ آپ تو سیڑھیوں سے بزرگوں کا وسیلہ ثابت کر رہے ہیں۔ میرے اللہ تسلی ہو گئی ہے، ٹھیک ہو گئے؟ تو وسیلے کا کون انکاری ہے؟ یہ تو اسباب ہیں، ٹھیک ہے جی، اسباب اور چیز ہیں، اور اگر آپ اس کو اسی طرح لے رہے ہیں تو پھر ہم آپ سیڑھی آپ کی کھینچیں گے، جاؤ بزرگوں نے بلاؤ، اتنے ہی رہو گے، پھر اس اتو اتنے ٹوٹ جاؤ گے، تھلے نہیں پھر آ سکتے۔ او ساری پرانی گلاں ہیں۔ مسئلہ نمبر 43 میرا وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل دیکھ لیں، یہ پرانے بانے ہو گئے، کوئی نویں بناؤ، اللہ دے بندے ہو پرانے ہو گئے نے۔ اچھا، پولیس رات حقیقت میں کیا ہے؟ علماء کا فرمانا ہے کہ محشر کے روز ایک گناہگار ہوگا جس کو عبور کرنے والا شخص جنت میں، ایک گزرگاہ ہوگی جس کو عبور کرنے والا شخص جنت میں جائے گا، جبکہ دوسرے مختلف کا کہنا ہے کہ موجودہ دنیا پولیس رات ہے اور اس میں کامیابی کا نام پولیس رات ہے۔ دوسرا گروہ تو بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ پولیس رات کی حقیقت یوٹیوب پہ جا کے میرا کلپ لکھیں، ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ سورہ مریم میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر میں طے کر دیا ہے، سورۃ الانبیاء کے اندر بھی، سورہ مریم میں بھی۔ سورہ مریم کی آیات کے کانٹیکسٹ میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا۔ پولیس رات کی حقیقت یوٹیوب پہ لکھیں، وہ کلپ کھل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا یہ مقدر کیا ہے کہ اسے دوزخ کے اوپر ایک پل ہے جو صحیح مسلم میں ہی آتا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، اور صحیح مسلم میں آتا ہے اس کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے جو گناہگاروں کو پکڑ پکڑ کے، جیسے وہ کرین کے ہوتے ہیں نا آگے پنجے، ایسے پکڑ پکڑ کے ولیعوذ باللہ تعالیٰ دوزخ میں پھینک رہے ہوں گے۔ بعض لوگ بجلی کی سی تیزی سے گزر جائیں گے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، بعض جو ہیں وہ بھاگتے ہوئے، بعض جو ہیں وہ پیدل چلتے ہوئے، بعض گھسٹتے ہوئے، ولیعوذ باللہ تعالیٰ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو پولیس رات حقیقت میں ایک پل ہے جو دوزخ کے اوپر رکھا ہے اور ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ وہ آپ کلپ دیکھ لیں، باقی ڈیٹیل پتہ چل جائے گی۔ جس حدیث کا راوی مدلس ہو اور تدلیس سے کام لے وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے، برائے نوازش ان دونوں اصطلاحات کی وضاحت کر دیں۔ مسئلہ 36 میرا ریکارڈڈ موجود ہے۔ مدلس وہ راوی ہوتا ہے جو اپنے استاد کا نام چھپا کر کسی دوسرے استاد سے روایت کر دیتا ہے اور بیچ میں اس شخص کا نام چھپاتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو وہ اپنی سند کو عالی کرنا چاہتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام اور اپنے درمیان واسطے کم کرنا چاہتا ہے، یا اس کا اپنا استاد جس سے اس نے وہ حدیث سنی ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتا ہے اور اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کا نام بیچ میں لیا تو میری روایت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے پھر محدثین نے یہ پیٹ رول کر دیا کہ جو مدلس ہے نا، سارے تدلیس نہیں کرتے، 300-350 راوی ہیں جو تدلیس کرتے ہیں،
زیادہ تر نہیں کرتے. امام شعبہ کا قول ہے صحیح سند سے کہ میں زنا سے بدتر سمجھتا ہوں تدلیس کو. لیکن باقی محدثین یہ کہتے ہیں کہ تدلیس کرنے والا اگر پتہ چل گیا اور وہ جھوٹ نہیں بول رہا, راوی تو سچا ہے نا, سچا راوی ہے, وہ حدثنا یا اخبرنا کہہ کے روایت نہیں بیان کرتا کہ مجھے اس نے حدیث بیان کی, مجھے اس نے خبر دی, بلکہ وہ کہتا ہے ان فلاں سے روایت ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے فلاں سے سنا یا فلاں نے مجھے کہا, تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ بیچ کو بندہ ہے. تو مدلس کی آن والی روایت بخاری اور مسلم کے علاوہ جس کتاب میں بھی ہوگی, سما کی تصریح کے بغیر وہ ضعیف تصور کی جائے گی جب تک کہ اس کی سما کی تصریح نہیں ملتی. اگر نہیں ملے گی, جیسے بغیر رفع الیدین والی روایت 257 جامعہ ترمذی کی, اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں, وہ ان سے روایت کر رہے ہیں, اخبرنا حدثنا کہہ رہے ہوتے تو ہم مان لیتے. انہوں نے بیچ میں ایک راوی چھپایا ہوا ہے جس کے بارے میں ان کو خطرہ تھا کہ وہ حدیث میں ضعیف ہے, اس وجہ سے اس کی روایت قبول نہیں ہوگی. انہوں نے اس کا نام لیا بلکہ ان روایت کر دیا. تو یہ ان سے روایت کیا جا سکتا ہے. اب اس کو مثال سے سمجھے, اگر میں کہوں کہ جی میں بیان کروں آپ سے کہ جی محمد علی جناح نے فلاں جلسے میں یہ تقریر کی, آپ جب اس کو بیان کریں گے تو آپ کہیں گے کہ ہمیں علی نے خبر دی اور اس نے یہ بات بتائی. اب یہ روایت تو پوری میں نے بیان نہیں کی کیونکہ میں تو محمد علی جناح کے زمانے میں زندہ ہی نہیں تھا, وہ فوت ہو گئے 48 میں, میں پیدا ہوا 77 میں, تو مجھے بیچ میں راوی بتانا پڑے گا. ان کہہ کے تو ہم سارے ہی روایت تدلیس ہم سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم تو ٹی وی کے کہنے والے اور خبروں کے اوپر ہی روایت ان سے ہی سارے کر رہے ہوتے ہیں نا. تصدیق تو سند پوری ہونی چاہیے. ہاں میں پھر اگر کہوں کہ اگر میرے نانا ابو میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے محمد علی جناح کا جلسہ اٹینڈ کیا, اس میں انہوں نے یہ بات سنی اور انہوں نے مجھے خود بتائی, تو اب یہ چین مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے. اگر میرے نانا ابو نے زمانہ بھی پایا ہوا ہے محمد علی جناح کا اور وہ بھی اپنے کسی دوست سے سن کے بیان کر رہے ہیں, تو وہ بھی یہ نہیں کہیں گے کہ جی میں نے سنا, وہ کہیں گے کہ فلان کا یہ کہنا ہے کہ اس نے سنا. اور اگر وہ بیچ میں سے اپنا دوست نکال کے ڈائریکٹ محمد علی جناح کی مجھے تقریر سنائیں گے تو پھر وہ آن والا کام کر رہے ہوں گے, حدثنا اخبرنا نہیں کر رہے ہوں گے, کیونکہ انہوں نے خود نہیں سنا ہوگا. ٹھیک ہوگا. تو مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی. صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے مسئلہ 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ, اس میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. کیا بے نمازی آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں میرے بھائیوں. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اگر وہ سارے امیر ہو چکے ہیں تو آپ بے نمازیوں تک پہنچیں, نمازیوں کو ہی دیں, انہی کو پریفر کریں آپ جو واقعی اسلام کو اوبے کر رہے ہیں. کیا غائبانہ نماز جنازہ ایک سے زیادہ دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ دلیل سے بیان فرمائیں. اس کا اختلافی کنفیوژن. غائبانہ نماز جنازہ جو ہے نا وہ ایک سے زیادہ دفعہ قبر پہ جا کے پڑھی جا سکتی ہے. وہ غائبانہ تو نہیں ہوگی, وہ قبر پہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے قبر کے اوپر جا کے نماز جنازہ شہدائے احد کی یعنی شہادت کے 8 سال کے بعد اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے پڑھا تھا, اور وہاں پہ آپ نے خطبہ بھی دیا اور کہا مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں مگر تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے. آپ سے نے قبرستان میں جا کے یہ تقریر کی. تو غائبانہ نماز جنازہ اس طرح کا قبر پہ تو پڑھا جا سکتا ہے. باقی یہ جو آج کل فیشن چل نکلا ہے خصوصاً ہمارے اہل حدیث مکتبہ فکر کے, ہاں ادھر بھی سارے نہیں ہیں, چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے اس کو زیادہ ایک شکل دے دی ہے اس حوالے سے, یہ اس طریقے سے ثابت نہیں. نبی علیہ السلام کے بڑے قریبی صاف ہوتے ہیں, آپ نے کسی کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا. ایک سوائے نجاشی کا ملتا ہے, اس کی بھی تعویل ممکن ہے کہ نجاشی جو تھا وہ کفر کی سرزمین میں فوت ہوا تھا. ہاں جو بندہ مر چکا ہے آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں. نجاشی سے زیادہ لاڈلے آپ کے لیے زید ابن حارثہ تھے جو جنگ موتا میں شہید ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتایا کہ میرا زید شہید ہو گیا, میرا عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گیا, لیکن آپ نے غائبانہ نماز جنازہ تو نہیں پڑھا. اگر دنیا میں سب سے زیادہ کوئی حقدار تھا نبی علیہ السلام کے غائبانہ نماز جنازہ کا, وہ نجاشی نہیں تھا, وہ زید ابن حارثہ تھا, جس کا نام قرآن میں آیا ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لے پالک تھا. آپ نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا. کیوں؟ مسلمانوں نے وہاں جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا تھا. جس کا جنازہ ہو چکا ہے دوسرے شہروں میں غائبانہ جنازہ نہ پڑھیں بلکہ دعائے مغفرت کریں. اور اگر بوجھ ہو گیا آپ کو جنازہ پڑھنے کا, آپ قبر پہ جا کے پڑھیں, وہ سنت ہے. کیا شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے سے بھی کسی قسم کا پردہ ہے؟ اس رشتے کی کوئی حدود بھی ہیں؟ کوئی حدود نہیں ہے جی. میرا ایک سیکس کے اوپر مسئلہ 155 ریکارڈڈ ہے, بلکہ اس کے کلپ تو وہ 3 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں اورل سیکس کے اوپر, اور اس ٹاپکس پہ میں نے کچھ کلیریفیکیشنز دی ہیں, وہ آپ دیکھ لیں. قرآن حکیم سے میں نے سورہ البقرہ سے آیات پیش کی ہیں کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں, تم ان کا لباس ہو.
چونکہ لباس اور جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، میاں بیوی کا آپس میں کسی چیز کا کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن جب وہ علیحدگی میں ہو، لوگوں کے سامنے نہیں، کہ لوگوں کے سامنے جناب چوراہے پہ کھڑے ہو کے تو جفیاں ڈال رہے ہو اور وہ جناب اس طریقے سے کر رہے ہو، مطلب علیحدگی میں بات ہو رہا ہے، لوگوں کے سامنے تو ڈیکورم میں آپ نے لینا ہے نا، اس طریقے سے تو نہیں ہے۔ تو یہ کلیئر ہو گیا جی مسئلہ۔ رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھنا پورے سال کے روزوں کے برابر ہے، ایسی کوئی حدیث ہے؟ کوئی ایسی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جی، بالکل غلط ہے یہ۔ رکوع میں شمولیت پر کون سا موقف مضبوط ہے کہ رکعت مل جائے گی یا نہیں ملے گی؟ میرا تو ہے رکوع میں رکعت ملنا۔ کیا رکوع میں رکعت مل جاتی ہے؟ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں، میرا کلپ ٹاپ پہ کھلے گا الحمدللہ۔ میں نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ ان لوگوں کا موقف زیادہ مضبوط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رکوع میں رکعت نہیں ملتی۔ رکوع میں رکعت صرف اس صورت میں ملے گی کہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے کسی طریقے سے رکوع میں شامل ہو جائیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صلاۃ و تسبیح کی اگر جماعت ہو رہی ہو، اعلانیہ جماعت کرنا تو بدعت ہے، لیکن نفلی نماز کی عام حالت میں جماعت کرنا تو بخاری مسلم سے ثابت ہے۔ اعلانیہ نہ کریں، چند لوگ بیٹھے ہیں اچانک پروگرام بناتے ہیں اور نفلی نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، صلاۃ و تسبیح کی جماعت کروا لیں۔ یا نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں سنن نسائی میں آتا ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے رکوع اور سجدوں کی تسبیحات 10 تک بھی شمار کرتے تھے۔ 10 دفعہ اگر پڑھا جائے سبحان ربی العظیم تو اڈے اعلان نہیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اعلان نہیں، نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام والا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یہ 10 دفعہ اگر پڑھا جائے تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو وہ موقف ہی زیادہ مضبوط ہے، علماء عرب کا موقف کمزور ہے۔ امام بخاری کی بھی یہی رائے ہے جو میری رائے ہے۔ میں ایک تنخواہ دار آدمی ہوں، سال کے آخر میں کوئی پیسہ جمع نہیں ہوتا، مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں؟ آپ کروڑ پتی بھی ہوں تب بھی آپ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی اگر آپ اپنا سارا مال خرچ کر لیتے ہیں تو۔ مسئلہ نمبر 95B ہے میرا، زکوٰۃ کے 70 قدیم اور جدید مسائل۔ ایک بندہ کروڑ پتی ہے، کروڑوں کی اس کی آمدن ہے اور مہینے کا خرچہ بھی کروڑوں کا ہے، اس پہ 0 زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ہوگی سال تک اگر ڈیٹم لیول سے زیادہ یعنی 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت کے برابر مال جڑا رہے تو زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ کا تعلق اس کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اسلام آباد میں کئی لوگ ہیں جو کروڑ پتی غریب ہیں۔ کروڑ پتی غریب کیسے؟ کہ ان کے مکان ہیں، مکان کی قیمت کروڑوں میں ہے، 3 پورشن بنائے ہوئے ہیں، 2 پورشن کرائے پہ دیے، ایک میں خود رہتے ہیں اور اس کے کرائے سے وہ اپنی گزر بسر کرتے ہیں۔ 50,000 ایک پورشن کا کرایہ آ رہا ہے، 50,000 یا 40,000 دوسرے کا، اس سے وہ گزارا کر رہے ہیں، اس سے مہینے ہی ان کا گزرتا ہے۔ کروڑ پتی ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں ہے ان پہ۔ کروڑ پتی غریب بھی ہو سکتا ہے، اتنے سب کچھ ممکن ہے، یہ ایسی دنیا یہاں سب کچھ ممکن ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جب بیٹھے بیٹھے کانپ جاتا ہے تو اسے قبر یاد کرتی ہے، اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ قبر تو میرے بھائی بغیر کانپے میں بھی یاد کر رہی ہے، ہر وقت یاد کر رہی ہے، تسی بھولے ہو قبر نو۔ البتہ یہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو علیحدگی میں بیٹھا ہوا اللہ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے اس پہ یہ حالت ہو کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ ٹھیک ہے، قبر یاد کر رہی ہے، جو کانپ رہا ہے اس کو بھی کر رہی ہے، جو نہیں کانپ رہا اس کو بھی کر رہی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی سگنل نہیں آتا جی۔ ایک حدیث سنی ہے کہ جب تم کھڑے ہو کر پانی پیتے ہو تو تمہارے ساتھ ایک خوفناک شیطان پانی پیتا ہے، یہ بالکل جھوٹی روایتیں ہیں۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ جو بھول کے بھی کھڑے ہو کے پانی پیے وہ کیا کر دے، وہ روایت بھی منسوخ ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں مولا علی علیہ السلام سے موجود ہے کہ جب وہ کوفے گئے تو وہ ظہر سے عصر تک اور عصر سے مغرب تک لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو ایک دن مولا علی نے وضو کیا، لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھایا، جب وہ یعنی امیر المومنین تھے، انہوں نے دارالخلافہ جو ہے وہ کوفے میں شفٹ کر لیا تھا، وہیں چبوترے پہ بیٹھ کے لوگوں کو دینی مسائل سکھاتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے وضو کیا، وضو کا پانی بچا ہوا کھڑے ہو کے پیا، اور پھر فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوفے کے لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو معیوب اور غلط اور گناہ سمجھتے ہیں، میں نے جان بوجھ کے کھڑے ہو کے پانی پیا تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وضو کے بعد والا ثابت ہے، ویسے کوئی نہیں ثابت، انہوں نے کیٹاگوریکل بات کی اور کیٹاگوریکل جواب دیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو یہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بھی جامعہ ترمذی میں عبداللہ بن عمر سے حضرت ابو ہریرہ سے موجود ہے روایت صحیح سند کے ساتھ کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں کھڑے ہو کے پانی بھی پیتے تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے، آپ ہمیں منع نہیں کرتے تھے۔ وہ حدیثیں منسوخ ہیں، کھڑے ہو کے پانی پینا اور کھانا کھانا جائز ہے، البتہ عمومی سنت نہیں ہے یہ۔
عمومی سنت یہی ہے کہ بیٹھ کے ہی کھایا پیا جائے. جیسے عمومی سنت یہ ہے کہ نماز جنازہ آہستہ آواز میں پڑھا جائے سرن، جس طرح سعودیہ میں ہوتا ہے. البتہ اونچی آواز میں جہرن بھی نماز جنازہ پڑھنا ثابت ہے صحیح بخاری میں، لیکن عمومی سنت سرن ہے، جہرن نہیں ہے. دونوں طریقے ٹھیک ہیں. کیا قبر میں سوالات عربی میں ہوں گے؟ عربی سیکھنا لازمی ہے. عربی آپ سیکھیں نہ سیکھیں، سوال نہ جواب تو دینا پڑنا ہے. آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ معاملات ہو جائیں گے. فی الحال آپ عربی سیکھنے کے بجائے ان جوابات کی تلاش کریں اور پیرلل میں عربی ضرور سیکھیں. یہ نہیں ہے کہ میں پہلے عربی سیکھوں گا پھر میں قرآن خود ترجمہ کروں گا، نہیں. جن علماء نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، بریلوی ہیں تو ہم بریلوی کا ترجمہ پڑھ لیں، دیوبندی ہیں شلی تھانوی کا پڑھ لیں، اہل حدیث ہیں جنہ گڑھی صاحب کا پڑھ لیں، شیعہ ہیں تو سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لیں، جڑے کوئی سادے مسلمان میرے ورگے نے فتح محمد جلندری مولانا مودودی کا پڑھ لیں. پڑھو صحیح. باقی عربی سیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے عربی سیکھنے کا آسان طریقہ، اس میں نے عامر سہیل صاحب کا تعارف کروایا ہے. ان کی آپ کلاسز لے لیں، آن لائن یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ ہے، تو آپ عربی سیکھ لیں گے. ابو سفیان نے بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، تو آج مولوی ان کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابو سفیان کیوں نہیں لگاتے؟ وہ اس لیے نہیں لگاتے کہ وہ ابو سفیان کا ذکر اس زمانے میں کر رہے ہوتے ہیں جس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، تو اس زمانے میں حضرت لگانے کا کوئی تک نہیں بنتا. اور چونکہ انہوں نے بالکل اینڈ پہ اسلام قبول کیا ہے، ان کی زیادہ زندگی تو کفر میں گزری ہے، تو زیادہ تر واقعات ابو سفیان کے اسی والے سے آتے ہیں. تو اگر کوئی جید صحابی بھی ہو، یہ حضرت لگانا یہ ہمارے پروٹوکول ہیں. کتنا بڑا جھوٹ بولا گیا ہے. کوئی سیدنا نہ لگائے کہتے ہیں گستاخ ہو گیا صحابہ کا. بخاری مسلم میں مجھے کسی ایک حدیث کے ساتھ صحابی کے نام کے ساتھ حضرت دکھاؤ. امام بخاری تو لکھ رہے ہیں ان ابی ہریرہ ان عائشہ تھا. امام بخاری نے تو حضرت نہیں لگایا، تو امام بخاری مسلم کو گستاخ تھے صحابہ کے. وہ یہ انڈیا پاکستان کی بنائی ہوئی چیزیں. اللہ کے بندو عربی تسی پڑھی نہیں، تہانوں لولا لنگنا دین دسیا گیا، تہانوں کی تو سمجھ آنی ہے. ذرا آپ حدیثیں کھول کے پڑھے تو صحیح کہ صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ سیدنا یہ حضرت لگا ہوا ہوتا ہے. یہ ہم عزت کے طور پہ لگاتے ہیں، جائز ہے، بہتر ہے، ضروری کوئی نہیں ہے. ضروری ایک چیز ہے، وہ جامعہ ترمذی میں مولا علی سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پہ درود شریف نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نبی علیہ السلام کا ذکر جس مجلس میں ہو اس مجلس میں کم از کم ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ضروری ہے. ہر دفعہ پڑھے بہت اچھا ہے، ایک دفعہ پڑھنا ضروری ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علیہ الصلوۃ والسلام یا علیہ السلام، پوری مجلس میں ایک دفعہ پڑھنا. باقی صحابہ کے ناموں کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا لیں، رحمہ اللہ تعالیٰ لگا لیں، علیہ السلام لگا لیں، سب جواز ہے، ضرور لگائیں، عزت والا معاملہ ہے. تو ابو سفیان والا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اسلام بعد میں قبول کیا تھا، اور اس لیے جو ہے نا وہ، بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ابو سفیان کو 100 اونٹ نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین پہ دیے. تو انصار نے کہا کہ نبی علیہ السلام پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے کہ قریشیوں کو دے رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیا یہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے جاؤ. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ جو لوگ بالکل بعد میں مسلمان ہوئے ہیں ان کی کیا انٹینشنز ہیں. انہوں نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ اسلام قبول کیا. ہم اسلام کا احترام کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا اسلام وہ نہیں ہے جو ابو بکر عمر عثمان و علی والا اسلام تھا. ان کا اسلام بالکل ظاہر ہے کہ وہ بعد کا اسلام ہے، ہم سے بہت بہتر ہے. ہم اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہے، ان کے ساتھ کر رہے ہیں. جو قرآن میں آیا سورۃ الحدید میں کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے. کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ قبر پر اگر بتی جلانا کیسا ہے؟ بالکل غلط ہے. احمد بریلوی صاحب نے خود لکھا ہے کہ غلط ہے احکام شریعت میں. اکثر لوگ قبر کے دہانے میں پانی کی بوتل دبا دیتے ہیں تاکہ پانی اندر چلا جائے. کیا اس میں کوئی، وہ پانی اندر کرنے کے لیے نہیں کرتے، وہ سرانے کی نشاندہی کے لیے وہ اس وقت الٹی بوتل لٹکاتے ہیں، بعض کا چھڑی. وہ سنت ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے سر کے سرانے اتنا بڑا پتھر رکھا تھا. میرا اس پہ ریسرچ پیپر بھی ہے، رسول اللہ کی آخری وصیت ہے، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلہ نمبر 27 بھی ہے. تو قبر کی سراہانے کی نشاندہی کے لیے کوئی پتھر رکھنا، کتبہ نہیں، پتھر، کوئی ٹینی لگانا، کوئی بوتل رکھ دینا، یہ جائز ہے. اکثر مسجدوں میں حق 4 یار لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حق 4 یار کے اوپر میرا پورا کلپ ہے. 5 تن پاک لکھیں، حق 4 یار لکھیں رومن میں، میرا کلپ کھل جائے گا. حق 4 یار سے مراد ظاہر ہے ہم 4 خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور یہ فارسی میں ہے. اچھا سنی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ 5 تن پاک تو عربی میں ہے ہی نہیں ہے، وہ دیکھیں یہ تو فارسی سے نکلا ہے. تو حق 4 یار عربی چوں نکلیا؟
وہ بھی تو فارسی میں سے نکلا ہے. یہ دونوں علماء کی بنائی ہوئی ٹرمز ہیں, دونوں ٹھیک ہے. پاکستان پاک کون؟ نبی علیہ السلام, حضرت علی, حضرت فاطمہ, حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. جو صحیح مسلم حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. ہاکچار یار جو ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے, میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی. پھر سفینہ نے گن کے بتایا, گن ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 اور علی کے 6 سال. پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ جو بنو امیہ حضرت معاویہ کی پارٹی تو کہتی ہے کہ علی خلیفہ نہیں ہے, تو حضرت سفینہ نے کہا کہ ان کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہ ہے, یہ علی کو خلیفہ نہیں مانتے. خلافت راشدہ یہ 30 سال ہے, ابو بکر, عمر, عثمان اور علی. اور امام ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ حسن ابن علی بھی وہ چونکہ 5 مہینے ملا کے 30 سال پورے ہوتے ہیں, لہٰذا خلفۂ راشدین بھی 5 ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لیکن چونکہ حضرت حسن کی خلافت کے وہ 6 مہینے حضرت علی کے کھاتے میں گنے جاتے ہیں, اس لیے نہیں کہ حضرت علی نے ان کو بنایا تھا, حضرت علی نے نہیں بنایا. یہ یزید کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حسن کو بنایا تھا, ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنا دیا, تو کیا ہوا؟ بالکل جھوٹ ہے. یہ حضرت علی نے تو بنایا ہی نہیں کسی کو. میں نے حدیثیں پیش کی ہیں مسند ابی یعلا سے, انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا, میں بھی نہیں بناؤں گا, تم اپنا خلیفہ خود چنو گے. تو حضرت علی نے کوئی خلیفہ نہیں بنایا. لہٰذا یہ پلی لینا, اس میں تو میں نے کافی کچھ کھول کے چیزیں بیان کی ہیں. اب اذان شروع ہو گئی ہے, عصر کی نماز کے وقفے کے بعد انشاءاللہ باقی چیزیں کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے سر کے سنانے اتنا بڑا پتھر رکھا تھا. میرا اس پہ ریسرچ پیپر بھی ہے, رسول اللہ کی آخری وصیت ہے, اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلہ نمبر 27 بھی ہے. تو قبر کی سراہانے کی نشاندہی کے لیے کوئی پتھر رکھنا, کتبہ نہیں, پتھر, کوئی ٹینی لگانا, کوئی بوتل رکھ دینا, یہ جائز ہے. اکثر مسجدوں میں حق 4 یار لکھا ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ حق 4 یار کے اوپر میرا پورا کلپ ہے. 5 تن پاک لکھیں, حق 4 یار لکھیں رومن میں, میرا کلپ کھل جائے گا. حق 4 یار سے مراد ظاہر ہے ہم 4 خلفائے راشدین ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین, اور یہ فارسی میں ہے. اچھا سنی کہہ رہے ہوتے ہیں یہ 5 تن پاک تو عربی میں آئی نہیں ہے, وہ دیکھیں یہ تو فارسی سے نکلا ہے. تو حق 4 یار عربی چوں نکلا؟ وہ بھی تو فارسی میں سے نکلا ہے. یہ دونوں علماء کی بنائی ہوئی ٹرمز ہیں, دونوں ٹھیک ہے. 5 تن پاک کون؟ نبی علیہ السلام, حضرت علی, حضرت فاطمہ, حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. جو صحیح مسلم حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. ہاکچار یار جو ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے, میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی. پھر سفینہ نے گن کے بتایا, گن ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 اور علی کے 6 سال. پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ جو بنو امیہ حضرت معاویہ کی پارٹی تو کہتی ہے کہ علی خلیفہ نہیں ہے, تو حضرت سفینہ نے کہا کہ ان کی اپنی حکومت شریر ترین بادشاہ ہے, یہ علی کو خلیفہ نہیں مانتے. خلافت راشدہ یہ 30 سال ہے, ابو بکر, عمر, عثمان اور علی. اور امام ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ حسن ابن علی بھی وہ چونکہ 5 مہینے ملا کے 30 سال پورے ہوتے ہیں, لہٰذا خلفۂ راشدین بھی 5 ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. لیکن چونکہ حضرت حسن کی خلافت کے وہ 6 مہینے حضرت علی کے کھاتے میں گنے جاتے ہیں, اس لیے نہیں کہ حضرت علی نے ان کو بنایا تھا, حضرت علی نے نہیں بنایا. یہ یزید کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حسن کو بنایا تھا, ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنا دیا, تو کیا ہوا؟ بالکل جھوٹ ہے. یہ حضرت علی نے تو بنایا ہی نہیں کسی کو, میں نے حدیثیں پیش کی ہیں مسند ابی یعلا سے, انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا, میں بھی نہیں بناؤں گا, تم اپنا خلیفہ خود چنو گے. تو حضرت علی نے کوئی خلیفہ نہیں بنایا. لہٰذا یہ پلی لینا, اس میں تو میں نے کافی کچھ کھول کے چیزیں بیان کی ہیں. اب اذان شروع ہو گئی ہے, عصر کی نماز کے وقفے کے بعد انشاءاللہ باقی چیزیں کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. ہاں جی, نماز عصر کے وقفے کے بعد باقی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اگلا سوال, انہوں نے 8 سوال کٹھے لکھے تھے. 7واں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ بالفرض ظہر کی نماز پڑھ کر کہیں جائیں اور وہاں بھی جماعت ہونے والی ہو تو کیا نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ سب کے ساتھ پڑھنی ہوگی تو ضروری کوئی نہیں ہے, اگر آپ پڑھیں گے تو ٹھیک ہے, ثواب مل جائے گا آپ کو, کوئی مسئلہ نہیں, پڑھ سکتے ہیں. قضائے عمری نمازیں پڑھنا کیسا ہے؟ قضائے عمری پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں, قضائے عمری کا طریقہ, اس میں نے بتایا کہ قضائے عمری کوئی چیز نہیں ہے. فرض نماز آپ جو پڑھتے ہیں, جو ساتھ ساتھ رہ جائیں وہ تو آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے. ایک بندے نے توبہ کے بعد دوبارہ سے مسلمان ہوا, کیونکہ اسلام کے تو رشتے میں جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا. انہی سے پوچھیں کہ اگر کوئی کافر 60 سال کی عمر میں کلمہ پڑھے تو وہ قضائے عمری کرے گا؟ کہیں گے نہیں. اچھا, ان کو کہ اگر کوئی مسلمان 60 سال کی عمر میں نمازیں شروع کرے, وہ کہے گا ساری قضائے عمری کرے گا. وہ مسلمان تو آپ کے قانون میں تھا نا. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. جب تک وہ نماز نہیں پڑھتا تھا وہ مسلمان ہے ہی نہیں تھا,
وہ کلمے والا مسلمان تھا، عملاً تو کافر تھا. اب اس نے جب توبہ کی ہے تو اس کے سر پہ مصیبت نہ ڈالیں. اب ساتھ ساتھ جو نمازیں قضا ہوں گی وہ پڑھے. پچھلی جو ہے وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو سنت موقدہ اور ہم نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ فرائض کے ایکویلنٹ توڑ لی جائے گی اگر کہیں کوتاہی نکلی. قضائے عمری کا طریقہ یوٹیوب پہ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ کلپ کھل جائے گا. کیا 2 سجدوں کے درمیان 2 سے زیادہ دفعہ رب اغفر لی کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں. 3 دفعہ کہیں، 4 دفعہ کہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ایک اور دعا بھی مکحول تابعی سے صحیح سند سے ثابت ہے. ویسے نبی الاسلام سے بھی ہے ابو داؤد ترمذی میں، لیکن روایت کمزور ہے. صحیح روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. مکحول تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ 2 سجدوں کے درمیان پڑھتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا قرآن میں آنے والی تمام رب سے شروع ہونے والی دعائیں نماز کے آخر میں پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھنی چاہیے. صحیح بخاری میں حدیث ہے جب نماز میں تشہد میں درود شریف پڑھ چکو پھر اپنے رب سے جو چاہے ہو مانگو. وہ ساری دعائیں چاہے قرآنی ہوں غیر قرآنی ہوں عربی میں دعائیں جن کے معنی درست ہوں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. جتنی مرضی دعائیں پڑھیں کوئی حرج نہیں. کیا 2 سجدوں کے درمیان شہادت کی انگلی اٹھانا سنت سے ثابت ہے؟ یہ کچھ سلفیوں نے کام شروع کیا ہے. یہ روایت ایک ہے مسند امام احمد میں، لیکن اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، لہذا یہ روایت ہی ضعیف ہے. 2 سجدوں کے درمیان انگلی اٹھانے والی روایت ضعیف ہے. تشہد میں ہی انگلی اٹھانی ہے. اور تشہد میں انگلی اٹھانے کا طریقہ آپ یہ یوٹیوب پہ لکھیں، میرا کلپ ٹاپ پہ کھلے گا، اس میں میں نے پورا طریقہ اس حوالے سے بتایا. 2 سجدوں کے درمیان والی روایت سفیان ثوری کی تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے. اور یہ وہی سکم ہے جو بغیر رفع الیدین والی روایت ابن مسعود والی میں ہے، اس میں بھی سفیان ثوری مدلس ہے. اب یہ اہل حدیث سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ کے بندو ایک جگہ ایک روایت کو ضعیف کہہ رہے ہو اور اسی سند کی دوسری روایت آ رہی ہے آپ کے اس کو آپ صحیح کہہ کے اس پہ چل رہے ہیں تو یہ غلط ہے. آخری تشہد میں بائیں ٹانگ دائیں ٹانگ کے نیچے سے رکھنا ذرا مشکل ہے، کیا حنفی طریقے سے رکھ سکتے ہیں؟ وہ حنفی طریقہ نہیں ہے، وہ بھی نبی علیہ السلام کا ہی طریقہ ہے. 2 رکعتوں کے بعد تو آپ تشہد جس طرح بیٹھتے ہیں 4 رکعت والی میں، اس طرح 4تھی رکعت کے بعد بھی بیٹھنا اس کے لیے جائز ہے جس کے لیے بیٹھنے میں پرابلم ہو. تورک بیٹھنے میں، یہ تورک ہے نا، یعنی دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں کو اس کے نیچے سے گزار کے. تورک کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ دونوں پاؤں ایک طرف نکال دیں جس طرح کہ حنفیوں کی عورتیں نکالتی ہیں، وہ بھی سنت ہے. تو اگر آپ کو تورک بیٹھنے میں پرابلم ہے تو آپ دونوں پاؤں ایک طرف نکال دیں. اور اگر اس میں بھی پرابلم ہے تو جس طرح 2 رکعتوں کے بعد بیٹھا جاتا ہے 4 والی نماز میں اس طرح بھی بیٹھنا جائز ہے. اور فجر میں چونکہ دوسری رکعت آخری رکعت ہوتی ہے اس میں تو تورک کریں گے، لیکن جو بیچارہ نہیں بیٹھ سکتا اس کے لیے پرابلم ہے. اور تورک میں بھی میں نے جو نماز کا پریکٹیکل 70A میں ریکارڈ کروایا اس میں میں نے بتایا تورک اسی صورت میں پاسبل ہے جب پوری صف میں سب لوگ ایک مناسب فاصلے پر نماز پڑھیں، یعنی پاؤں سے پاؤں ملائیں اپنے جسم کے مطابق. ایک بھی بیچ میں سے تورک اگر چھوڑ دے گا نا تو باقیوں کے لیے تورک بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا نبی علیہ السلام تو ہمیشہ تورک اس لیے بیٹھ لیتے تھے کہ آپ جماعت کروا رہے ہوتے تھے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں تھی ہوتی دائیں بائیں سے، لیکن مقتدیوں کے لیے ایشو ہو جاتا ہے. اور یہ بھی صحیح حدیث کے اندر آیا کہ اپنے بھائی کے لیے نرم ہو جاؤ. ویسے بخاری مسلم میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوب کھل کے یعنی سجدہ کیا جائے، لیکن جب جماعت کے لیے آپ نے فرمایا پھر کھل کے نہیں کرنا، پھر آپ نے یوں سمٹ کے ہی سجدہ کرنا ہے کیونکہ اس میں پھر ساتھ والوں کو تکلیف ہوگی. اچھا جی، پچھلی دفعہ آپ نے اللہ کے 4 روپ بتائے تھے اور محمد کے بھی 4 روپ بتائے تھے، لیکن محمد میں دوسرے میم پر شد آتی ہے جس سے 5 حروف بن جاتے ہیں. اس طرح نہیں بن جاتے ہیں، لکھنے میں تو وہ پڑھنے میں ضرور آپ کہہ سکتے ہیں. باقی حروف تہجی جو ہے نا اس کے روٹ ورڈ جو ہے میم ہا میم دال ہی ہے. کیا رفع الیدین کرتے وقت ہی اللہ اکبر کہنا چاہیے یا اللہ اکبر کے بعد رفع الیدین کرنا چاہیے؟ تینوں طریقے سنت ہیں. احادیث جب ہم نے پڑھی ہیں ابو داؤد ترمذی میں بھی اور بخاری مسلم میں بھی، رفع الیدین کے ساتھ بھی اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، پہلے اللہ اکبر کہہ کے بعد میں رفع الیدین کر سکتے ہیں، پہلے رفع الیدین کر کے بعد میں بھی اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں. بیسیکلی یہ اس ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے. بہتر یہی ہے کہ آپ ساتھ ساتھ کہتے جائیں. تینوں طریقے ٹھیک ہیں. کیا جماعت کے ساتھ تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے بخاری مسلم میں ثابت ہے کہ آپ نے ظہر و عصر کی 4 رکعتوں میں سورت ملائی ہے اور آپ نے سورت کے کچھ آیات بلند آواز میں پڑھی ہیں تاکہ مقتدی کو پتہ چل جائے. فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت چھوڑ دینا جواز کی حد تک ہے. افضل یہی ہے کہ تیسری چوتھی میں بھی سورت ملائیں.
بخاری مسلم میں موجود ہے. میں نے ریسرچ پیپر جو اپنا نماز محمدی والا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں باقاعدہ اس کا ریفرنس دیا ہے. اسی طریقے سے درمیان والے تشہد میں درود شریف پڑھنا بھی سنت ہے، اور اگر صرف عبدہ اور رسولہ کے بعد کھڑے ہو جائیں تو یہ بھی سنت ہے. دونوں طریقے جائز ہیں. وہ سیدہ صاحب کو نہیں واجب ہوتا، وہ بھی جھوٹ مشہور کیا ہوا انہوں نے. سیدہ صاحب پہ مسئلہ 92 میرا دیکھ لیں، ڈیٹیل سے پتہ چل جائے گا. نماز کے اختتام پر دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کا سلام پھیرنا نماز ختم کرنے کا طریقہ مروجہ ہے، بالخصوص عرب ممالک میں. اس کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں. عرب میں تو یہ ہوتا ہے کہ امام دونوں طرف سلام پھیر دیتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد مقتدی پھیرتے ہیں. اصل میں جو اس کی اصولی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھاتا ہے اسے ڈر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر سے نہ بدل دے. یعنی امام سے پہلے آپ نے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی، بعد میں آپ کر سکتے ہیں. امام نے ایک طرف سلام پھیر دیا، اب وہ دوسری طرف پھیر رہے ہیں اور آپ پہلی طرف پھیر رہے ہیں، چاہے اس نے دوسری طرف مکمل بھی نہیں کیا، آپ اس کے پیچھے ہی جا رہے ہیں نا. اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ بھی کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اس نے یہ کہا، پھر آپ نے پیچھے کہا، اس سے آگے نہیں نکل سکتے. تو دونوں طریقے ٹھیک ہو گئے. صحیح ہو گیا، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، آپ کو سمجھ آ گئی یہ بات؟ اچھا. کیا نماز میں اردو زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ اس پہ میرا کلپ ہے. نماز میں اردو زبان کے اندر دعا مانگنا، نماز میں نہ مانگے، نماز کے علاوہ مانگے. اس پہ میں نے دلائل دی ہیں کہ نماز کو آپ عربی ہی رہنے دیں تاکہ مسلمانوں کی یونٹ کی نشانی یونٹی کی بنی رہے. ٹھیک ہے. پہلی رکعت کے بعد جماعت میں شامل ہونے پر ثنا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ثنا تو ضرورت ہی کوئی نہیں میرے بھائی. جب آپ لیٹ شامل ہوئے، ثنا تو اس کے لیے ہے جو امام کی قرات سے پہلے شامل ہوا ہے. جو بعد میں شامل ہوا ہے اب صرف سورۃ الفاتحہ پڑھے، وہ بھی وقفوں میں، امام کے ساتھ ساتھ نہ پڑھے. اچھا، صفائی کے نظریے سے کسی سے ہاتھ ملانے سے گریز کرنا تکبر تو نہیں اگر کسی کے ہاتھ گندے نظر آ رہے ہوں؟ اب وہ گندے کس قسم کے ہیں؟ میرا خیال ہے اگر وہ گندے اس قسم کے ہوتے ہیں نا کہ وہ گندگی آپ کو لگ سکتی ہے تو وہ تو کوئی بندہ سلام ہی نہیں لیتا آپ سے. مثلا میرے ہاتھ میں گیلی کیچڑ ہے تو میں آپ سے ہاتھ تو نہیں ملاؤں گا، لیکن میرے ہاتھ میں اگر گریس لگی ہوئی ہے اور گریس وہ جذب ہو کے صرف اس کے داغ باقی ہیں، خشک ہو چکی ہے، پھر تو ظاہر ہاتھ ملانے میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپ کو لگے گا ہی نہیں. سمجھ آئی میری بات کی؟ جو گندگی لگ سکتی ہوتی ہے وہ تو ایون لوگوں کے ہاتھ جب گیلے ہوتے ہیں وہ گیلے ہاتھ کے ساتھ بھی سلام نہیں لیتے ہیں. یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں. تو آپ سلام ضرور لیں، تکبر نہ کریں. کیا سگریٹ، نسوار اور چس وغیرہ کا کاروبار کرنا جائز ہے؟ کیونکہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور ایسے کاروبار بھی کرتے ہیں. میرے بھائی ظاہر ہے کہ جو چیزیں گناہ کے درجے میں فال کرتی ہیں ان کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے، بالکل نہیں کر سکتے. لوگ کرتے ہیں تو کیا کریں، لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. ایک نمازی بندہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے تو کیا اس کے نیک مال بھی ضائع ہو جائیں گے یا صرف گناہ لکھا جائے گا؟ نہیں، نیک مال کیوں ضائع ہوں گے؟ انشاءاللہ اس کی نماز ایک نہ ایک دن اسے گناہوں سے بچا لے گی. وہ اس کی وجہ سے نماز پڑھنا نہ چھوڑے. اگر کسی کی داڑھی نہیں ہے، وہ ایک گناہ کر رہا ہے، تو اب یہ تو نہیں نماز چھوڑ دے گا، وہ نماز تو پڑھتا رہے، باقی غلطی اپنی جگہ ہے، گناہ معاف ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دے گا. علی بھائی، اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو اس جہاد کا اجر عطا فرمائے. بھائی سوال تو نہیں تھے، کامنٹس تھے. چلیں میں اس پہ بھی بول دیتا ہوں. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 52 ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے نبی علیہ السلام، کافروں کی باتوں کی پرواہ مت کیجئے اور اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے ان سے. یہ مکی صورت ہے. قرآن کی تبلیغ، قرآن کے عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت لوگوں کو سکھانا، یہ واقعی بہت بڑا جہاد ہے. اللہ تعالیٰ جس نے یہ لکھا ہے اس کو بھی یہ جہاد کرنے کی توفیق دے. سب نے اس جہاد میں شامل ہونا ہے. آمین. دیکھنے میں آیا کہ 5 وقت کے نمازی اور عبادت گزار بندوں کا اپنے گھر میں اخلاق بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اکثر لوگوں سے گھر والے تنگ بھی آئے ہوتے ہیں. ان کو عبادات کا ثواب ملے گا، عبادات کا ثواب ملے گا، لیکن بعد میں ضائع بھی ہو جائے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو اسی کو مفلس کہتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے
جو قیامت والے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آیا، حج، روزہ، زکوٰۃ، صدقات کی، لیکن دنیا میں اس حال میں تھا کہ کسی کو ڈانٹا اس نے نہ حق، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کا خون بہایا، کسی کو دھمکی لگائی، تو وہ لوگ قیامت دن آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ جناب ہمیں آج بدلہ ملنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے اس کو بدل، وہاں تو ظاہر کرنسی نیکی ہے، وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب تو منو بھی مار لے، نہ، نیکی، اس کی نیکی ختم ہو جائیں گی پہاڑوں کے برابر، ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب لوگوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالو، ریورس شروع کر دو، ڈیبٹ کریڈٹ، پھر اسے اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ شخص ہوگا۔ قرآن کے علاوہ دوسرے راستے پر چلنے والے اور بزرگوں کو اور غیر اللہ کو پکارنے والے قرآن کے مطابق غلط ہیں، ایسا کیوں نہیں ہے کہ اللہ ان میں سے کسی ایک بندے کو عبرت کا نشان بنا دے تاکہ باقی لوگ بھی غلط راستے سے بچ جائیں؟ یہی تو وہ لوگ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو عبرت کا نشان کیوں نہیں بنایا جاتا جو توحید کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے اپنے خیالات ہیں۔ دنیا میں تو حجاج ابن یوسف نے بھی خانہ کعبے پہ بمباری کی، منجنیق سے خانہ کعبہ شریف کی دیوار شہید ہوگی، دوبارہ بنائی گئی۔ دنیا بقدر ضرورت ہے اور بقدر ایفرٹ ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں لے گا۔ ابرا والا ایک ہی واقعہ ہوا ہے، صحیح بخاری میں ہے، قرب قیامت میں ایک حبشی پتلی ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اللہ تعالیٰ کوئی حفاظت نہیں کرے گا، یہ اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں اس حوالے سے لی ہوئی ہے۔ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح، تو ہم یہ بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ عذاب قبر کیوں نہیں دکھا دیتا تاکہ لوگ یہ کام نہ کریں، پھر تو امتحان ختم ہو جائے گا نا۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے، اور ان کے لیے بغیر دیکھنے کی وجہ سے، اللہ کو دیکھ کر تو سب نے مان لینا ہے، بغیر دیکھے جو مانتے ہیں نا ان کے لیے اجر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اس کو بند کر دیں، پہلے انہوں سموسے تے چاہ پی لین دو۔ ہاں جی جناب، دودھ پتی کے وقفے کے بعد ٹھیک ہو گیا جی۔ سوال، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حرم مکہ میں حتیم میں داخلے کا راستہ بہت تنگ ہے اور وہاں سے مرد اور عورتیں ایک ہی وقت میں حتیم میں داخل ہونے کی کوششیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تقریباً چمٹے ہوئے داخل ہوتے ہیں، کیا یہ بات باعث ثواب ہے؟ یہ میرے بھائی باعث عذاب ہے۔ عورتوں مردوں کا اختلاط ایسے کام کے لیے ہونا جو صرف مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، صرف افضلیت والا ہے۔ عورتوں مردوں کے کو اختلاط سے بچانا یہ تو ہے فرض عین۔ ایک مستحب کام کے لیے ایک شخص حرام کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس کی تو کوئی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ میرا تو بلکہ کلپ مسئلہ 54A کے اندر جو میں نے عمرے کے طریقے کے اوپر بیان کیا ہے، اس میں میں نے بتایا کہ لوگ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے، جو ایک صرف مستحب نیکی کا کام ہے، عورتیں مرد کے اوپر، مرد عورتوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اتنی یعنی بےہودہ معاملہ ہوا ہوتا ہے کہ وہ ساری کی ساری روحانیت جو ہے نا خانہ کعبہ شریف کی وہ کافور کی ہوتی ہے ان لوگوں نے جو یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی اس طرح کی چیز نہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استلام دور سے لاٹھی کے اشارے سے بھی کیا ہے، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، یوں یعنی آپ نے بوسہ دینا درکنار، ہاتھ لگانا درکنار، دور سے لاٹھی کے اشارے سے، اور اونٹ کے اوپر بیٹھ کے آپ نے طواف کیا ہے، یعنی پیدل بھی کر سکتے ہیں، ویل چیئر پہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر سعودی حکومت اجازت دے تو موٹر بائک کے اوپر بھی طواف ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر۔ سواری تو نبی علیہ السلام نے یوز کی ہے۔ کل کو اگر یہ ایسی ٹرین چلا دیں طواف کعبہ کے لیے کہ جس کے اندر لوگ بیٹھ کے طواف کریں اور اس کے وہ چکر بنے ہوئے ہوں اس طرح کے، تو وہ سنت کے زیادہ قریب ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پہ بیٹھ کے طواف کعبہ کیا۔ اب ہمارے تو اپنے معاملات اللہ ہیں، یہاں تو لوگ پیدل حج کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ سنت پوری کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو پیدل حج کیا ہی نہیں، اور آج بھی آپ نے ایک ہی کیا، وہ بھی سواری کے اوپر کیا ہے۔ ہمارے اپنے کرائٹیریا ہیں معاملات کے اور لوگوں کے اپنے ہیں، تو حتیم کے اندر نہ جایا جائے، یا ایسے اوقات میں حتیم میں جائیں جس کے اندر رش نہیں ہوتا۔ فجر سے 2 گھنٹے پہلے آلموسٹ رش ختم ہوا ہوتا ہے، حج کے دنوں میں تو شاید اس وقت بھی نہ ختم ہوتا ہو، تو آپ اس ثواب کے پیچھے گناہ نہ اپنے نامہ اعمال میں داخل کریں۔ مرد و عورت کا اختلاط تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہم تو میرے بھائی ان چیزوں سے بچتے رہے ہیں، جتنی بار بھی گئے ہیں، اللہ کے فضل سے کوئی ضرورت نہیں کرنے کی۔ عورت کا مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے یا گھر میں؟ وہ تو ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں حدیثیں موجود ہے کہ عورت کا گھر میں بھی جو
کوٹھری کے اندر نماز پڑھنا سین میں پڑھنے سے افضل ہے. میرا اس کے اوپر کلپ بھی ہے. مسئلہ 161B جو ہے میرا وہ عورتوں کے سارے احکامات پردے کے حوالے سے، نماز، اقامت، طواف کعبہ میں رمل کریں گی نہیں کریں گی، صفا مروہ میں دوڑیں گی نہیں دوڑیں گی، یہ سارے میں نے دلائل دی ہیں. اس میں نے بتایا کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے عورت کا گھر میں افضل ہے. اور مسجد اگر مسجد حرام یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو مسجد الحرام اور مسجد نبی کی تو اپنی لحاظ سے ایک فضیلت ہے نا. دوسرا یہاں سے جو لوگ گئے ہوئے ہیں ظاہر ہے وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن وہاں بھی عورتیں جا کے اگر مسجد الحرام میں نماز نہ پڑھیں، اپنے کمرے کے ہوٹل میں ہی پڑھ لیں، ہوٹل کے کمرے میں، تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. لیکن مسجد میں جائیں گی تو وہ کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا. 1000 گنا نمازوں کا ثواب ہے. 1 لاکھ والی روایت تو کمزور ہے. کیا خودکشی کرنے والے کی مغفرت ہے؟ خودکشی اگر اس نے غلط سمجھتے ہوئے کی ہے پھر تو مغفرت ہو جائے گی. نبی علیہ السلام سے صحیح مسلم میں آتا ہے آپ نے خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھا، صحابہ کو روکا نہیں ہے، یعنی ہے مسلمان ہی ہے وہ. اب یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. حرام کام کو حلال سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے. اگر خودکشی اس نے جائز سمجھ کے کی ہے کہ خودکشی کرنا اسلام میں جائز ہے، یہ تو ظاہر ہے کوئی نہیں کرتا، پھر ہی کافر ہوگا، ادروائز وہ ہے مسلمان ہی ہے. بہرحال نیک لوگ اور ڈومیننٹ لوگ ایسے بندے کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، ورنہ لوگوں کو پروموشن ملے گی اس حوالے سے. یہاں تو جو وہ محبت کے نام کے اوپر وہ تیزاب پی جاتے ہیں اور جو پنکھے کے ساتھ جھول جاتے ہیں اور پیچھے رکے چھوڑ جاتے ہیں کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے، تو سب سے زیادہ لوگ اس جنازے میں شریک ہوتے ہیں جی جوان موت ہے. اسی طریقے سے کوئی سیاستدان بڑے لیول کا یا کوئی بدماش اس قسم کا ہو، سیاستدانوں میں بھی اچھے بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں، یعنی جو برے ڈومیننٹلی لوگوں میں مشہور ہوں ان کے جنازے پھر ایسے لوگوں کو جو دین کے دائی ہیں جن کو پبلک فالو کرتی ہے نہیں پڑھنے چاہیے. نبی علیہ السلام نے بھی نہیں پڑھا. مکروز کا نہیں پڑھا، صحیح بخاری میں آتا ہے مکروز کا جنازہ نہیں پڑھا. اور بخاری میں حدیث ہے کہ قرض تو شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا. پھر ایک صحابی نے ذمہ داری اٹھائی کہ میں اس کا قرض دے دوں گا، پھر آپ سے نے جنازہ پڑھا. خودکشی کرنے والے کی بیوی بچے اس کی مغفرت کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں. وہ تو زیادہ محتاج ہو گیا دعاؤں کا، بالکل دعا کریں. جعلی ڈگری یا نقل کے ذریعے حاصل کی گئی ڈگری سے جو نوکری سے کمائی کی جاتی ہے وہ کیا حلال ہوگی؟ یہ تو میں جو سوال لکھ رہا ہوں اسی سے پوچھتا ہوں کہ وہ بتائے نا کیا ہوگی. ظاہر ہے وہ کسی کا حق مار رہا ہے نا، یعنی ایک ڈگری والے کا حق اس نے مار لیا نا، اس لیے ظاہر ہے کہ وہ حرام کی کیٹیگری میں فال کرے گی. صحیح مسلم میں 4590 سے لے کے 4598 تک جو احادیث ہیں وہ حدیث بھی تو لکھ دیتے ہیں نا کون سی ہیں، وہ موجودہ دور میں امت کے حالات سے کیسے منطبق ہوں گی، ان پر عمل پیرا ہونے کی کوئی صورت ہوگی، یعنی طائفہ منصورہ کی نشاندہی کر دیں. ہاں یہ اگر یہ حدیثیں طائفہ منصورہ پہ ہیں تو میرا کلپ ہے 73 فرقوں والی حدیث، 73 فرقوں والی حدیث انجینئر محمد علی مرزا لکھیں. ماشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں، میں نے پورا اس کو بریف کیا. محمد شیخ اور مفتی عبدالباقی کے مناظرے کے بارے میں آپ نے لیکچر ریکارڈ کیوں نہیں کروایا، اور جو پوائنٹ اس نے اٹھائے اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ پہلا پورشن تو میں نے ریکارڈ کروایا. میرے نزدیک تو دونوں کا موقف غلط ہے، وہ جو مناظرے میں جو کچھ کر رہے ہیں. اور رہا انہوں نے جو پوائنٹ اٹھائے ہیں اس کے بارے میں نے اسی میں رائے دے دی ہے کہ جن کے اوپر پوائنٹ اٹھائے ہیں نا وہ خود جواب دیں. ٹھیک ہے جی، اس میں تو واضح طور پر اتنی گمراہ کن چیزیں ہیں کہ ان کے جوابات دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جن علماء کے ساتھ وہ معاملہ ہوا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس حوالے سے جو ان کا علمی لیول لوگوں کے اوپر عیاں ہو گیا ہے، یہ ان کی فکر ہے کہ وہ ان کے جوابات دیں. ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہمارے کہنے پہ وہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے، اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، مجلس نمبر 4 کا پہلا سوال تھا کہ جو گمراہ کن عقائد پھیلا رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر مجھ سے لیکچر نہ ریکارڈ کروایا کریں، نقصان ہو جائے گا، کیونکہ ان کو پہلے ہزاروں لوگ جانتے ہیں پھر لاکھوں لوگ جان لیں گے، تو ضرورت نہیں ہے. میں نے اس لیے کہا تھا کہ جس کے سبسکرائبرز 1 لاکھ سے زیادہ ہوں اور وہ گمراہی پھیلا رہا ہو وہ آپ ہمیں بتائیں، ہم اس پہ لیکچر ریکارڈ کرائیں گے. اگر سینکڑوں لوگ ان کے سبسکرائبر ہیں یا ہزاروں میں ہیں اور پچھلے 10-15 سال سے وہ لیکچر ریکارڈ کرا رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو آپ ہمارے ذریعے تو ان کی مشہوری نہ دلوائیں. یہاں تو علماء بیچارے جنہوں پنجابی کے اندر سینکڑے ہوتے ہیں، ترسے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے انجینئر صاحب اپنا نام لے دیں، ہمیں بھی کوئی بیچ میں جیک لگ جائے. اسی لیے جتنے اس وقت نئے نئے وہ مارکیٹ میں علماء اتر رہے ہیں نا، وہ کلپ کچھ بھی چڑھایا ہوتا ہے رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا لکھا ہوتا ہے، تو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. اور میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، یہ رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا کے بغیر آیات النبی پہ کوئی لیکچر چڑھائیں، رفع الیدین پہ چڑھائیں، ٹھیک ہے جی، عذاب قبر کے اوپر چڑھائیں، ٹھیک ہے جی، یہ خلافت و ملوکیت پہ چڑھائیں. ان کو 100 بندے بھی دیکھ جائیں تو میں ان کو مان جاؤں، اپنا ہی دیکھ جائیں، حالانکہ پیچھے پورے فرقے کھڑے ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے نا, سوائے چاند ایک لوگوں کے کہ ان کے چلیں ایک ویورشپ ہے, زیادہ تر تو اس طریقے سے ہی وہ فصلی بٹیرے نکلے ہوئے, اور وہ فصلی بٹیرے جو ہیں وہ میری باتیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ یعنی وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ ان کا حق ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے, مجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا اس حوالے سے, ان کی آخرت کی ضرور فکر ہوتی ہے, لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں اس سے ان کی پبلک کو پتہ چلے گا یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں. تو ان کو تو ہم روک نہیں سکتے, نہ سوشل میڈیا میں ایسا کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی ضرورت ہے, اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے خلاف پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں, لیکن مسلمانوں نے 60 کتابوں کے بھی جواب نہیں دیے ہیں, صرف نبی علیہ السلام کا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا. ہم نے بھی ہر بات کا جواب نہیں دینا, اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھنا ہے. ایک بندہ کہتا ہے جی میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے, دوسرا کہتا ہے میرا یہ ہے. عدالت میں بھی آپ چلے جائیں نا, جب 2 مقدمے ہوتے ہیں, پٹیشن دائر ہوتی ہے, دوسرا اس کا جواب دیتا ہے, اس کے بعد عدالت فیصلہ کر دیتی ہے. وہ یہ نہیں کہتی جو اس نے جواب دیا اس کا اب تو جواب دے, اس طرح تو جواب ہی دیتے رہیں گے. ٹھیک ہے, دنیا میں بھی عدلیہ کا اصول یہ ہے کہ ایک بندے نے موقف بیانیہ دیا, دوسرے نے اس نیریٹو کے اوپر کاؤنٹر نیریٹو دیا, پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے. اور ہمارے کیس میں عدالت عوام ہے, اور ان کی اپنی عوام. اب ظاہر ہے ان کی اپنی عوام تو گلے فٹ ہو گئی ہے ان کے, کیونکہ ہم جو کچھ بتاتے ہیں وہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے, یہ جو کچھ بتاتے ہیں وہ عجیب و غریب کتابوں میں لکھا ہوتا ہے. تو آپ یہ جعلی مناظرے نہ بیان کریں. ہم نے مناظرہ بیان کیا ہے نا عبداللہ ابن مبارک اور امام حنیفہ کا, حدیث کی کتاب سے بیان کیا ہے, سنن کبری البیہقی سے بیان کیا ہے, جز رفع الیدین سے بیان کیا ہے. وہ یوٹیوب پہ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. آپ لکھیں امام حنیفہ سے مناظرہ, وہ کلپ کھل جائے گا. ٹھیک ہوگا جی. کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر درود و سلام پڑھتے ہیں؟ اس کا نبوی طریقہ کیا ہے؟ وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھ دیں یا رسول اللہ سے متعلق عقیدہ, قبر رسول پہ حاضری کا طریقہ, تو انجینئر صاحب کے کلپ ہی کھلیں گے. المصنف ابن ابی شیبہ میں, الموطا امام مالک میں, فضل الصلاۃ علی النبی میں, سنن کبری البیہقی میں موجود ہے کہ صحابہ کرام قبر رسول پہ حاضر ہو کے کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ, پھر السلام علیکہ یا ابا بکر, اور السلام علیکہ یا عمر. یہ طریقہ ہے. اور جو ہم یہاں رہ کر درود و سلام پڑھتے ہیں اس میں فضیلت میں فرق ہے. فضیلت تو وہی رہے گی جی, ظاہر ہے. درود و سلام کے اوپر ہر درود پڑھنے پہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 10 نیکیاں ملیں گی, 10 درجات بلند ہوں گے, 10 گناہ معاف ہوں گے. وہ فضیلت تو رہنی ہے. باقی قبر رسول پہ جو حاضری والا معاملہ ہے اس میں ایک ایکسیپشن ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے قبر پہ آ کے سلام پڑھتا ہے, وہ قبر والے چیپٹر میں امام نسائی لے کے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتا ہے, میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اس میں یہ نہیں ہے کہ میں سنتا ہوں, صرف یہ ہے کہ اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے, میں سلام کا جواب دیتا ہوں. یہ فضیلت جو ہے یہ صرف قبر رسول پہ ہے. باقی ہمارا سلام پہنچ رہا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ آپ کا سلام پہنچا دے گا. مسئلہ نمبر 56, 2 گھنٹے کا درود و سلام کے سارے مسائل میں نے بیان کیے ہیں, انکلوڈنگ یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں. کیا نبی علیہ السلام قبر میں ہمارے درود و سلام کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں؟ یہ روایت ہے لیکن بڑی کمزور ہے. اس میں آمش مدلس ہیں اور آن سے روایت کر رہے ہیں, سما کی تصریح نہیں ہے. اور ایک یہ جو روایت ہے اس میں تو مروان السدی جو ہے وہ کذاب راوی ہے. یہ حدیث لیتے ہیں سنن کبری البیہقی سے اور حیات الانبیاء فی قبورہم سے, حالانکہ امام بیہقی نے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں ایک جھوٹا راوی ہے جس نے یہ روایت بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک پہ خود سلام سنتے ہیں. تو یہ روایت کے ساتھ ہی لکھا ہوا جھوٹی ہے. اور آپ کو اس پہ لطیفہ سنا دوں, میں نے حیات النبی پہ مسئلہ نمبر 5 ریکارڈ کروایا, اس میں نے لطیفہ سنایا ہے. عباس رضوی صاحب انٹرنیشنل لیول کے محدث ہیں, بریلوی مکتبہ فکر کے. انہوں نے کتاب لکھی ہے واللہ آپ زندہ ہیں, تقریباً کوئی 400-500 صفحوں پہ. وہ حیات الانبیاء فی قبورہم امام بیہقی کی کتاب کی شرح لکھی ہے, حالانکہ امام بیہقی کی کتاب میں صرف 21 حدیثیں ہیں, اور اتنی سی کتابچی ہے, وہ اس کی شرح 500 صفحوں میں لکھی ہے. اس میں انہوں نے دیوبندیوں کو کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میری قبر پہ پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں, جو دور سے پڑھتا ہے مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. عباس رضوی نے خود لکھا ہے کہ ضعیف ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا ہمارا تو عقیدہ ہے نبی علیہ السلام دور سے بھی سنتے ہیں, اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے. تو اور پھر اس میں پتہ کیا لکھا, انہوں نے کہا اس میں آمش مدلس ہے اور آن سے روایت کر رہا ہے اور سما کی تصریح نہیں ہے. اللہ دے وہ بندے ہو, آمش مدلس ادھر جو ہوئے تھے ضعیف, اور وہ جو صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ امت ہلاک ہو گئی, آپ امت کے لیے دعا کریں, قبر رسول پہ جا کے مانگتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں, تو نبی علیہ السلام قبر سے کہتے ہیں کہ عمر کو میرا سلام کہنا, اس میں بھی آمش مدلس اور آن سے روایت کر رہا ہے, وہ صحیح ہوگی. ٹھیک ہے, اللہ دے بندے ہو, میٹھا میٹھا آپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو. صحیح روایت ہم آپ کو بخاری سے بتاتے ہیں 1010
کتاب الاستسقاء چیپٹر میں کہ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے انا کننا نتوسل الیک، بے شک ہم حضور کا توسل کرتے تھے اللہ تیری طرف، ان کی دعا کروایا کرتے تھے. اب ان کے بعد ہم ان کے چچا کو دعا کے لیے لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، بارش نازل ہو جاتی تھی. نبی علیہ السلام سے توسل اختیار کیا جائے گا، آپ سے دعا کروائی جائے. یہ نہیں کہ قبر رسول پہ جا کے آپ مانگنا شروع کر دیں گے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، کیا قبر رسول سے مانگنا جائز ہے؟ تو آپ یہ جا کے لکھیں تو میرا سارا پورا کلپ کھل جائے گا. کچھ علماء کا خیال ہے کہ حدیث صرف پڑھنے یا سننے کے لیے ہوتی ہے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتی. ہائے صدقے، صحیح کہتے ہیں، کیونکہ ان کے مطلب کی کوئی حدیث موجود ہی نہیں ہے، ہر چیز ہی انہوں کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. تو یا سے یہ بس حق گو علماء ہے، ان کو چاہیے یہ اپنے جملے لکھ کے نا مسجد کے باہر لکھ کے لگائیں، تاکہ ہم ان کو بتائیں حدیثیں ان کے خلاف ہے، یا یہ بتائیں یہ منکرین حدیث ہے. ان کا کچا چھٹا تو کھل جائے نا. احادیث پر سر لگانے کا معیار سب محدثین کے نزدیک ایک جیسا ہے، جیسے شیخ البانی، شیخ زبیر لیزئی. احادیث صرف علماء پڑھ سکتے ہیں یا عام لوگ بھی؟ او یار اللہ کے بندو، مسئلہ نمبر میرا 36 ہے، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کا فتنہ، جس میں میں نے صحیح مسلم شریف کا جو شروع کی 92 روایتیں ہیں وہ کور کی ہیں. مقدمہ امام مسلم نے کہا میں عوام کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں. یہ جو کہتے ہیں معیارات مختلف کوئی نہیں ہے میرے بھائی، 90% دین تو ان کتابوں میں ہے جس کے اوپر سارے متفق ہیں، بخاری اور مسلم کے اندر، لہذا کوئی رولا ہی نہیں رہ گیا. مسئلہ 36 اور مسئلہ نمبر 111B میرا دیکھ لیں، مشکات المصابیح کا مکمل تعارف. اچھا، مسافر کی امام کے پیچھے نماز کیا پوری پڑھے گا یا 2 کے بعد سلام پھیر دے گا؟ نہیں پوری پڑھے گا. مقیم کے پیچھے پوری پڑھے گا. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ مقیم کے پیچھے جب مسافر پڑھے گا تو وہ پوری نماز پڑھے گا. ہاں مسافر کے پیچھے مقیم پڑھے گا جب، تو مسافر 2 پڑھ کے امام سلام پھیر دے گا، اور مقتدی جو ہیں وہ آخری 2 رکعتیں جو ہیں وہ پوری کر لیں گے. اور وہ آخری 2 رکعتیں اسی طریقے سے پوری کریں گے جس طرح 4 کی آخری 2 کی جاتی ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ ثنا پڑھیں گے. یہ تو ہمارا طریقہ ہے. اب اس میں بھی ایک لطیفہ ہے، فقہ حنفی کا مسئلہ یہ ہے، بار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ سنو جناب، ایڈا بڑا لطیفہ ہے. مسئلہ 84 فاتحہ خلف الامام میں بھی میں نے سنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مسافر امام ہوگا اور مقیم مقتدی ہوگا، جنجوہ صاحب نے صحیح سمجھ آئے گی کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ فاتح کیسا شیطان نے انہوں تے حملہ کیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام سلام پھیر دینا جب مسافر، تو مقتدی جو ہے نا وہ آخری 2 رکعتیں خاموشی سے کھڑا رہے گا، اندازہ کر کے اتنی دیر جتنی دیر فاتحہ پڑھی جائے، چونکہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھ سکتے. او امام سلام پھیر کے جتیاں پا کے بھی ٹوٹ گیا ہے. اچھا جب پہلی دفعہ یہ مسئلہ بتایا نا تو کئی حنفی علماء کو، جو عام جو گلی محلوں کے حنفی علماء ہیں، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا نا. مجھے لوگوں نے آگے کہا کہ جی ہم نے نا گلی محلے کے علماء سے پوچھا، ان کا یار ایڈی فضول گالتے نہیں لکھی ہو جیسی. کہتے ہیں نہیں، میں نے کہا یار انجینئر صاحب نے بیان کیا ہے، آپ کوئی یہ اپنے بڑے علماء سے پوچھیں. کہتے ہیں جب بڑے علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں جی وہ اس طرح ہی ہے مسئلہ. اچھا جدو انہوں نے کیا نا وہ پھر گل صحیح ہوگی، 5 منٹ پہلے تک فضول سی پھر ٹھیک ہو گئی. یہ اتنے لطیفے ہوتے ہیں، یقین کریں. یہ ابھی ایک اسکول ٹیچر ہے اسلام آباد میں، وہ بڑے لینڈ لارڈ ہیں، یعنی ٹیچنگ کی فیلڈ انہوں نے شوقیہ اڈاپٹ کی ہوئی ہے، پیچھے سے فیصلہ آباد کے رہنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا ایک دوست، اس نے یوٹیوب پہ آپ کے لیکچر دیکھے، مسئلہ 70B رفع الیدین والا، اس نے رفع الیدین شروع کر دیا. اور کہتے ہیں ہمارا گاؤں گڑھ تھا، کہتے ہیں کہ جی وہ ادھر تو شور مچ گیا، جی انہیں رفع الیدین شروع کرتا ہے، وہ تو گمراہ ہو گیا، یہ ہو گیا. کہتے ہیں انہوں نے باقاعدہ علماء نے مجھے فون کیا کہ آپ چونکہ گاؤں میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں تو یہ ہماری تو کوئی نہیں سن رہا، آپ اسے آگے سمجھائیں. ہم تو اس کو بڑے بڑے مفتیوں کے پاس لے کے گئے ہیں. اچھا یہ ٹیچر وہ جو ہے انہوں نے مجھے خود واقعہ سنا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے ہی آپ کے لیکچر اس کو ریفر کیے ہوئے تھے، لیکن رفع الیدین میں خود بھی کوئی نہیں کرتا تھا. کہتے ہیں اب میں تذبذب میں پڑ گیا کہ میں اس کو تب سمجھاؤں جب مجھے خود بھی علم ہو. کہتے ہیں میں نے جب 70B سن لیا نا تو کہتے ہیں میں مسجد میں گیا نا تو میں نے بھی جا کے رفع الیدین شروع کر دیا. جڑا بندہ سمجھانا آیا سی وہ پیچھے ہی گمراہ ہو کے آ گیا. کہتے ہیں میں جب رفع الیدین شروع کر دیا، وہ عالم صاحب ان کے جناب تسی بھی اللہ دے بندے ہو تے اینو کون سمجھائے گا. انہوں نے کہا اللہ دے بندے ہو جڑا کوئی دنیا دا مفتی ہے جے نا میرا مناظرہ کرا لو دے نال رفع الیدین ہوتے. اب یہ کام ہم تو نہیں کرتے،
وہ اس لیے کر سکتے ہیں کہ وہ ذرا ڈومیننٹ ہیں, ان کے چندوں کے پر علماء چل رہے ہوتے ہیں, وہ آگے بول بھی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں جی وہاں تو بڑا ماحول بن گیا, مجھے وہ کٹھے کر کے نا تو بہت بڑے علماء کا پینل بلایا انہوں نے, ایک بڑی جامعہ مسجد میں مارا رکھا, اور کہتا ہے وہ بڑی بڑی عربی والی کتابیں کھول کے نا وہ طریقہ واردات ہوتا ہے. وہ جانے سے پہلے نا وہ بڑی والی جو عربی کتاب ہے نا سنن ابی داؤد, وہ ایک دفعہ میرے پاس لے آئے تھے, کہتے ہیں میں نے تیاری کرنی, مجھے بتا دے کہ امام داؤد نے کہاں لکھا ہے, کہ کہتے ہیں مجھے نہیں ملا کہ امام داؤد نے لکھا ہے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى, ان معنوں میں بغیر رفع الیدین والی حدیث صحیح نہیں ابن مسعود کی. میں نے ان کو بتایا وہ اصل میں فٹ نوٹ پہ لکھا ہوا ہے, وہ کاتب سے سکپ ہو گیا نا تو اس نے اسٹیرک لگا کے نا نیچے لکھا ہوا, تو ان کو نہیں مل رہا تھا. آپ حیران ہوں گے ان کو کیا, بڑے مفتیوں کو بھی نہیں پتا کہ اسی میں لکھا ہوا ہے. اچھا وہ کہتے ہیں وہ بڑی ابو داؤد نکال کے لے آیا نا, اسی تے آپ پڑھنے اسی تے آپ پڑھنے, میں وہ کہتا میں لے آؤ جی تسی پڑھ دیو. اچھا لے کے آیا نا, اس کا یہ دیکھیں عبداللہ ابن مسعود والی روایت ہے بغیر رفع الیدین والی. انہوں نے کہا یہ تو روایت ہی ضعیف ہے. ان کا جی کدھر لکھا ہے اس کے ساتھ, تو کوئی نہیں لکھا. انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ یہاں سے اسٹیرک جا کے یہ لکھا ہے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى. وہ کہتا اوہ سانو تو نہیں پتا ہے لکھے ہے, چلو ہوں پتہ لگ گیا تو شروع کر دیو نا. قرآن پاک میں ہے سورۃ الانعام میں کہ اگر مردے نکل کے بھی ان سے کلام کریں نا, تب بھی جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ان کو ہدایت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, تو یہ 8واں پارہ شروع ہی نہیں آیات سے ہوتا ہے. وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, ان پہ فرشتے بھی نازل ہوں تب بھی ایمان نہیں قبول کریں گے, حتیٰ کہ مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کریں نا کہ آخرت میں یہ کچھ ہونا ہے, تمہارے عقیدے غلط ہیں, تب بھی یہ بات نہیں مانیں گے. یہ کہیں گے یہ جادو ہو گیا ہم پہ. بہرحال وہ کہتے ہیں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے پاس اتنا علم ہے. کہتے ہیں وہ جو ہمارے ساتھ جتنے نمازی گئے ہوئے تھے نا, وہ بعد یہ کہندے نے ماسٹر جی اسی تے انہاں نوں بڑا سمجھدے ساں, انہاں تے تہاڈی گلاں دے جواب نہیں آئے نے تے اسی کہڑے پاسے لگے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب دنیا پڑھ لکھ گئی ہے, اب لوگ گھاس نہیں کھاتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے. اللہ کے فضل سے یہ سچائی پھیل رہی ہے, آپ کمٹمنٹ کے ساتھ کرتے جائیں. معراج کی حقیقت اور فضیلت کیا ہے؟ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مسئلہ 126 ABC میرا ریکارڈنگ موجود ہے, ساری ڈیٹیلز میں نے اس میں بتائی ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کا ایک لائن میں تو جواب نہیں دیا جا سکتا. میں جی بعض مغربی ممالک میں امپلائمنٹ الاؤنس, ان امپلائمنٹ الاؤنس, بے روزگاری الاؤنس دیا جاتا ہے, لیکن اس کو میل کچیل نہیں کہا گیا کہ لوگوں کی عزت نفس مجروح ہوگی. جبکہ میں نے سنا ہے کہ اسلامی معاشرہ میں زکوٰۃ کو لوگوں کے مال کا میل کچیل کہا گیا ہے, حالانکہ زکوٰۃ تو عبادت کا درجہ ہے. یہ میرے بھائی محاورتاً باتیں ہوئی ہیں, اس طرح کی باتیں غیر مسلم بھی پکڑتے ہیں. دیکھیں سونے کو بھی بٹی میں ڈالا جاتا ہے نا اس کو کندن کرنے کے لیے, تو اس کا میل کچیل علیحدہ کیا جاتا ہے, یعنی اس میں جو امپیورٹیز ہوتی ہیں اس سے مراد گندگی نہیں ہوتا. اس طرح آپ کا مال بھی امپیور ہے جب تک اس کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو جائے. یہ محاورتاً سمجھانے کے لیے باتیں کی گئی ہیں. نبی علیہ السلام نے یہ اس موقع پہ فرمائی تھی, بخاری میں حدیث ہے, جب حضرت حسن علیہ السلام نے وہ ایک صدقے کی کھجور کھا لی تھی تو آپ نے انگلی ڈال کے باہر نکالی اور فرمایا کہ صدقہ آل محمد پر حرام ہے. یہ مال میل کچیل ہے مال کا, یہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ گندا ہوتا ہے. ظاہر ہے قرآن میں تو ہے اللہ پاک ہے, پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میل کچیل سے مراد وہ گندگی نہیں ہے. میل کچیل سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سونے میں سے امپیورٹیز نکل جاتی ہیں اور سونا 24 کیرٹ ہو جاتا ہے, اس طرح اس مال میں سے بھی یہ والی چیز نکل جائے تو یہ باقی مال پاک ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مؤمن اور مشرک و کافر کی موت کی کیفیت اور احوال قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرما دیں. پہلے بیان کیے ہوئے جناب, مسئلہ 117A اور 117B عذاب قبر کے اوپر ہے. میں نے پوری ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ ایک مومن کی روح کیسے نکلتی ہے, ایک منافق کی کیسے نکلتی ہے, پوری ڈیٹیلز اس میں بتائی ہیں. اگر وطروں میں دعائے قنوت بھول جائے تو کیا سجدہ صاحب کریں گے؟ بہتر ہے کر لیں. ویسے المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر بعض اوقات جان بوجھ کے بھی دعائے قنوت چھوڑ دیتے تھے, جواز کی حد تک ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ دعائے قنوت اگر رہ جائے تو سجدہ صاحب کر لیں, اور جس کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے وہ کوئی سی بھی دعا پڑھے گا. 3 دفعہ سورہ اخلاص نہیں پڑھے گا کیونکہ دعا کی جگہ دعا ہی لے سکتی ہے. گزشتہ اور شام کے مسلمانوں پر امریکہ کی طرف سے شدید ترین بمباری کی گئی ہے جس میں مسلمان مرد اور عورتیں شہید ہو چکے ہیں. اس موقع پر قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں میرے بھائیوں, میری ایک یوٹیوب پہ اوپر ایک کلپ ریکارڈڈ ہے, لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, کم از کم 5 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں.
بلکہ دنیا میں اس ٹاپک پہ سب سے زیادہ میری ویڈیو وہ دیکھی گئی ہے، روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی پر جوابی بیانیاں. روہنگیا انجینئر مدنی مرزا لکھ دیں تو وہ میرا کلپ کھل جائے گا. اس میں میں نے سب کچھ بتایا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ ہمیں کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے. وہ ڈیٹیل چیز ہے، وہ میں نے ریکارڈ کروا دی ہے. اگر کوئی انسان کسی بچے کو لے کر پالتا ہے جس کے ماں باپ کا اس کو معلوم نہ ہو تو کیا کرے؟ مشکل سوال ہے. اجتہاد کرے اور پھر فرضی نام ہی ظاہر رکھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، عبداللہ رکھ دے باپ کا نام، ماں کا کوئی اور نام رکھ دے، آمنہ رکھ دے، عائشہ رکھ دے، کوئی بھی رکھ دے. اور اگر کوئی اور اپنے بھی نام رکھنا چاہتا ہے اس میں تو اجتہاداً کوئی جواز والا معاملہ ہوگا، لیکن یہ پھر بچہ جو ہے وہ وراثت کا حقدار نہیں ہوگا لے پالک، پھر وہ ساتھ ڈکلیئر کریں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ لے پالک والے اپنا نام نہ اس میں لگوائیں. عبداللہ رکھوا دے باپ کا نام، ماں کا نام کوئی بھی رکھ لیں. ٹھیک ہو گیا جی، عائشہ رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر کوئی عزیز یا محلے دار وفات پا جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھ سکے، بعد میں اس کے اہل و عیال سے ملیں تو اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ مسئلہ 74 میں نے مسنون طریقہ بتایا، جا کے دعا کریں. یہ جو فاتحہ پڑھے والا معاملہ نہیں ہے، دعائے مغفرت ہی کریں گے. قبر پہ بھی جا کے دعائے مغفرت ہی کریں گے، ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عورت کے پردے کے بارے میں بتائیں کہ کیا چہرے کا پردہ ہے؟ بالکل چہرے کا پردہ ہے. مسئلہ نمبر 161B میرا ریکارڈڈ موجود ہے، ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لیں. فرض اور سنت اللہ اور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں. ٹھیک ہے جی. اور واجب کیا ہے؟ یہ میرے بھائیو جو واجب ہے نا، عربی میں واجب اور فرض ایک ہی لفظ کے ایکویلنٹ استعمال ہوتے ہیں. باقی فقہ میں نا انہوں نے یہ ٹرم ڈیوائز کی ہے کہ جو قرآن سے فرض ثابت ہوتا ہے اسے فرض کہتے ہیں، جو حدیث سے ہوتا ہے اس کو واجب کہتے ہیں. یہ فقہ کی ٹرمنالوجیز ہیں، البتہ دونوں سیم چیز ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. پچھلی دفعہ آپ نے ایک دعا بتائی تھی کہ نماز کے آخر میں جو بخاری شریف میں اس کے بغیر کیا واقعی نماز نہیں ہوتی، جس میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے. میں نے اس میں بتایا تھا یہ طاؤس تابعی کا قول ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ نماز نہیں ہوتی ہے، ہمارے نزدیک تو ہو جاتی ہے. ہمارے نزدیک تو درود شریف جس نے پڑھ لیا اس کی نماز ہوگی. دعا پڑھنا سنت ہے، فرض نہیں ہے. البتہ فقہ حنفی والے کہتے ہیں کہ درود شریف کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. ہماری تو نہ نماز ہوتی ہے درود شریف کے بغیر، نہ نماز جنازہ ہوتا ہے اور نہ نماز وطر ہوتی ہے. ہم تو تینوں میں پڑھتے ہیں، سنت سے ثابت ہے. وہ 4 چیزیں وہی اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. طاؤس تابعی کا میں نے قول بتایا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے، یہ ان کی ذاتی رائے ہے، ظاہر ہے وہ حدیث نہیں ہے، ان کی ذاتی رائے ہے. سب سے پہلی حدیث کی کتاب کون سی ہے جو لکھی گئی؟ اس کے بعد حدیث کی کتاب کی ٹائم لائن بتا دیں. مسئلہ 36 سن لیں. سب سے پہلے باقاعدہ جو کتاب لکھی گئی ہے نا اسٹیبلش، وہ الموطا امام مالک ہے. اس کو کتب ستہ میں اس لیے نہیں شامل کیا گیا، یہ بھی اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اس کی آلموسٹ باقی ساری حدیث کی کتابوں میں اس کی جو ہے نا وہ احادیث کور ہے. پلس یہ کہ الموطا امام مالک میں امام مالک کے اپنے فتوے بھی ہیں، وہ لہٰذا حدیث سے زیادہ ایک فقہ کی کتاب بن گئی. اس لیے محدثین نے پیورلی حدیث کی کتابوں میں اسے اس طریقے سے شامل نہیں کیا. البتہ درجے میں اس کو اپ رکھتے ہیں. شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی جو حدیث کی کتابوں کے 2 درجے بنائے ہیں نا، پہلے درجے پہ انہوں نے 3 کتابیں رکھی ہیں. پہلے نمبر پہ الموطا امام مالک، پھر بخاری اور مسلم حجت اللہ البالغہ میں، اور دوسرے میں انہوں نے سنن اربعہ رکھی ہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد اور باقی کتابیں، اور پھر باقی تیسری. میں نے 27 رجب کو صبح فجر کی نماز کے لیے فون کیا اپنے ایک دوست کو، اس نے فون نہیں اٹھایا. بعد میں اس کا میسج آیا کہ میں ساری رات عبادت کرتا رہا ہوں، اس لیے فجر کی نماز تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا. قرآنوں کی سنت کی روشنی میں یہ تو وہ اپنے مولویوں سے پوچھے بھی ان کو بتا دیں گے. ہزاروں سال کی رات کی نفلی عبادت ایک فجر نماز کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. اور باقی یہ جو کچھ انہوں نے کیا ویسے یہ تو ثابت بھی نہیں ہے. اس پہ تو احادیث بھی موجود ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی ایک مقدمہ پیش ہوا تھا، انہوں نے ڈانٹا تھا کہ بھی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے رات کو عبادت کرنے کی وجہ سے، کوئی فائدہ نہیں ہے. کچھ علماء کے نزدیک حدیث کے علم کے لیے 8 سال کا کورس کرنا ضروری ہے، پھر حدیث کو بیان کرنا چاہیے. ان علماء نے جو 8 سال کے کورس کیے ہوئے ہیں ان کو بھی حدیث کے لیے بے نہیں پتا. ان سے بھی آپ ہمارے لیکچر ذرا ڈسکس کریں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ حدیثیں بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہیں. ان علماء کو خود بھی حدیثیں کوئی نہیں آتی ہیں، بلکہ بڑے بڑے علماء، یعنی شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کو میں نے بعض اوقات بخاری شریف سے کچھ ایسی حدیثیں بتائیں، انہوں نے کہا میرے علم میں نہیں کہ بخاری میں ہے، حالانکہ بخاری کئی سالوں سے وہ پڑھا رہے تھے. اوور لک ہو جاتی ہیں. جب تک آپ کمپیریٹیو اسٹڈی، مناظرہ اور کمپیریٹیو اسٹڈی ایک الگ فیلڈ ہے، ٹیچنگ الگ فیلڈ ہے، ٹھیک ہے نا جی.
تو 8 سال کا کورس کر کے بھی ان کو کون سی حدیثیں آتی ہیں؟ ان کے دعوے ہیں نا. تو باقی یہ کہ اردو میں ترجمے ان کے بڑے علماء نے کر دیا. ہم یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھو. ہم ڈائریکٹ نہیں پڑھ رہے, ہم بخاری شریف کا ترجمہ آپ کے استادوں کا پڑھ رہے ہیں, آپ کا بھی نہیں پڑھ رہے. تو ہم ڈائریکٹ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کا ترجمہ جب ہم احمد ظفر بریلوی صاحب کا پڑھ رہے ہیں تو ہم کب ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں؟ ہم تو احمد ظفر بریلوی صاحب سے پڑھ رہے ہیں, کیونکہ اردو ہماری زبان ہے. ہاں اگر احمد ظفر بریلوی صاحب نے قرآن کا ترجمہ عربی میں کیا ہوتا پھر آپ کہتے آپ کے والے سے, مجھے تو چلے عربی بھی آتی ہے آپ کے والے سے, تو ہم ان کے علماء سے ہی پڑھ رہے ہیں, لہذا بے فکر رہیں. تصویر بنانا جواز کیا تک تو ٹھیک ہے, لیکن کسی کے کہنے پر تصویر بنائی جا رہی ہے. کسی کے کہنے پر تصویریں بنائیں, کون سی کسی کے کہنے پر تصویریں؟ مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے. باقی سیلفی اگر کوئی بنواتا ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. تصویر کی حرمت والا تو معاملہ وہ ہے ہی نہیں ہے. ہم تصویر کو جو جائز سمجھتے ہیں وہ مجبوری کی وجہ سے نہیں کہ جی مجبوری میں کتا بھی حلال ہو گیا, بلکہ تصویر کی جو حرمت والا معاملہ ہی غلط بتایا گیا تھا ان کو. میرا آپ یوٹیوب پہ لکھ دیں کہ اسلامک رولنگ آن پکچرز, تصویر کی شرعی حیثیت, انجینئر محمد علی مرزا, کیا تصویر بنانا جائز ہے؟ تو میں نے بتایا وہ احادیث ان اور تصویر کے بارے میں, یہ تو اس میں فٹ ہی نہیں بیٹھتی. خود نبی علیہ السلام آئینہ دیکھا کرتے تھے, آئینے میں بھی شکل نظر آتی ہے, وہ عکس ہوتا ہے اور اس میں کوئی بگاڑ نہیں آتا, وہ تو سنت ہے. تو یہ معاملہ ہی بالکل الگ ہے. اب تو خیر سارے علماء بغیر کیمرے کے سٹارٹ ہی نہیں ہوتے, لہٰذا یہ تو کوئی رول نہیں. سیلفی بھی بنا سکتے ہیں, لیکن سیلفی بنا کے ایک بندہ حرم میں کھڑا ہو کے یوں سیلفی بنا رہا ہے احرام کی حالت میں, اور وہ فیس بک پہ چڑھا رہا ہے, یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں عمرہ کرنے آیا ہوں, لوگ دیکھیں. یہ اس نے خود فیصلہ کرنا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے, اس کو خود سوچنا چاہیے کہ ریاکاری نہ ہو جائے, اس کو نہیں ہم کہتے, تو اس کو ڈر جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی, کسی پہ ہم نہیں فتویٰ لگاتے, میرا تو شروع سے اصول ہے فتویٰ نہ لگائیں. کیا اسلام میں مزاح جائز ہے؟ مزاح بالکل جائز ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے جو نبی علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے, لیکن شراب بھی پیا کرتے تھے, پھر کوڑے بھی لگتے تھے, پھر حضور کی مجلس میں آتے تھے. 2-3 دفعہ ایسے ہوا تو بعض صحابہ نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس پہ, نبی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ کچھ کرتا ہے یہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لعنت نہ بھیجو, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. گناہ اپنی جگہ ہے, نیکی اپنی جگہ ہے. تو اس میں الفاظ ہیں کہ وہ شخص نبی علیہ السلام کو ہنسایا کرتا تھا. آپ علیہ السلام خود بھی مزاح فرمایا کرتے تھے. مشکات میں آپ کو 2 یا 3 جلد میں مزاح کے بیان میں وہ ساری حدیثیں مل جائیں گی, وہ آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. باقی یہ جو کچھ علماء آج کل کر رہے ہیں نا ہنسانے کے لیے اور گندے لطیفے ممبروں کے اوپر سنا رہے ہیں, یہ بالکل حرام ہے. وہ مزاح بھی کسی لیول کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہوگا جی. عضو خاص کو کپڑے کے باہر چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. مسند احمد میں حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص شرمگاہ کو ڈائریکٹ چھوئے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا, اور جو کپڑے حائل ہونے سے چھوئے تو نہیں ٹوٹے گا. مسئلہ 42 میں نے بتایا. کیا مقتدی کو سمی اللہ لمن حمیدہ پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے, یہ بھی ثابت ہے. دونوں طریقے درست ہیں, یہ بہتر ہے. ہم تو پڑھتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ. جہرن پڑھنا بھی حضرت ابو ہریرہ سے ثابت ہے, لیکن بعض لوگوں نے جیسے جماعت المسلمین والوں نے روٹین بنائی ہے کہ وہ ہمیشہ ہی جہرن پڑھتے ہیں, یہ غلط ہے. وہ تماشا بنایا ہوا ہے انہوں نے. ہمیشہ تو جہرن نہیں ہے, وہ تو کبھی کبھار ہے. وہ تو نبی علیہ السلام نے زور اثر میں بھی کبھی کبھار بلند آواز سے بھی قرات کی ہے, تو وہ تو کوئی نہیں کرتے ہیں یہ. اور اس کی وجہ سے بعض اوقات ان کو مسجدوں سے بھی نکالا جاتا ہے کہ انہوں نے روٹین بنائی ہوئی ہے ایک ایسے جہری کام کی جو عمومی سنت ہی نہیں ہے. جہرن آمین کہنا جہری نمازوں میں وہ عمومی سنت ہے. کیا فضائل اعمال کا رتبہ صحیح مسلم اور بخاری سے افضل ہے؟ کیونکہ انوی بھائیوں کا کہنا ہے کہ دور حاضر میں ان کتابوں سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں. ان کو بتائیں کہ اللہ کے بندو فضائل اعمال سے بھی زیادہ وہ کتابیں پڑھی جا رہی ہیں. آپ ذرا میگزین دیکھیں, نبی علیہ السلام کے جو گستاخانہ کھا کے چھپے تھے نا, ایک دفعہ کی پرنٹنگ اس کی جو ہے نا وہ 5 ملین سے زیادہ ہوئی ہے, 50 لاکھ سے زیادہ ایک دفعہ کی پرنٹنگ, اور وہ کئی دفعہ پرنٹ ہو چکا ہے. پڑھے جانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کسی کا رتبہ جو ہے وہ میرا خیال ہے یہ تو فضائل اعمال جنہوں نے لکھی ہے وہ بھی یہ جرت نہیں کریں گے کہ وہ یہ کہیں کہ میری کتاب کا درجہ جو ہے وہ زیادہ ہے. اس حساب سے تو فضائل اعمال کا درجہ قرآن سے بھی زیادہ ہو جائے گا, کیونکہ قرآن بغیر سمجھ کے پڑھا جا رہا ہے, فضائل اعمال سمجھ کے پڑھی جا رہی ہے. قرآن تو عربی میں پڑھا جا رہا ہے نا. دنیا میں سمجھ کے پڑھی جانے والی سب سے زیادہ بڑی کتاب تو فضائل اعمال ہی ہے. تو پھر جرت کریں ان کو لکھیں قرآن سے بھی افضل ہے, تاکہ سانو فتویٰ لانے کا موقع مل جائے. کیا ضعیف احادیث کو فضائل کے لیے لینا ٹھیک ہے؟ اس میں میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے ضعیف احادیث ایمان کے لیے خطرہ, جس میں نے مسلم کے مقدمے سے بتایا ہے. 92 روایت کے اندر امام مسلم نے لکھا ہے رحمہ اللہ تعالی کہ ضعیف حدیث جو احادیث جو ہیں یہ یا تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے لی جاتی ہیں,
یا حلال و حرام کے لیے لی جاتی ہیں، یا نیک اعمال کی ترغیب اور برے کاموں سے ترہیب روکنے کے لیے، ان تینوں کیٹیگری میں احادیث کا صحیح ہونا ضروری ہے. وہ تو ضعیف حدیث کو اس میں لینے کے قائل نہیں. مسئلہ 36 بھی میرا ریکارڈڈ ہے. علی بھائی سوال و جواب سیشن کی آڈیو ریکارڈنگ بھی کر لیا کریں اور فرحان بھائی سے واٹس ایپ پر شیئر کر دیا کریں، کیونکہ یوٹیوب پر 4 دن لگ جاتے ہیں. 4 دن اس لیے لگتے ہیں کہ بعض اوقات اس میں ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے، پھر رینڈرنگ کا بھی ایشو ہوتا ہے، اس لیے ہم آڈیو ریکارڈنگ پیرلل میں نہیں کر سکتے. ویڈیو ہی کی آڈیو بنائی جائے گی. باقی ہم کوشش کریں گے. یہ اب کچھ مجلسوں کی وجہ سے ہونا شروع ہے، ادروائز تو ہمارے اسی دن ہی اپلوڈ ہو جاتا ہے. جس طرح آج کا لیکچر تو آج انشاءاللہ رات تک اپلوڈ ہو جائے گا، مسئلہ 198. اس میں تو کوئی ایسی ایڈیٹنگ نہیں آئے گی. کوسچن آنسر میں بعض اوقات ایڈیٹنگ آ جاتی ہے، بعض اوقات بیچ میں کوئی بول پڑتا ہے، کوئی وقفہ آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ایڈیٹنگ کا ایشو ہوتا ہے. تو کوشش کریں گے. یہ اچھا مشورہ ہے. اب 4 دن نہیں ہم کیا کریں گے فرحان بھائی، اس کو نا کوشش کریں کہ ہم ٹارگٹ بنا لیں کہ 2 دن کے اندر اپلوڈ کر دیں. لیکچر تو اسی دن ہی ہو جایا کریں، اس میں تو کوئی ایسا رولا نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام سے منسوب ہے کہ رکوع اور سجدے میں بہت دعائیں مانگا کرو. بالکل صحیح. مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں تم اپنے رب کے قریب ہوتے ہو، لہٰذا دعا مانگا کرو. کیا مسنون دعاؤں کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں؟ بالکل مانگ سکتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تشہد پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تشہد میں بھی مانگیں لیکن عربی میں، رکوع اور سجود میں بھی مانگیں لیکن عربی میں. اور میں نے میرے ایک کلپ ہے کہ سب سے بہترین دعا کیا ہے، صحیح بخاری اور مسلم سے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی عطا فرما وقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سب سے بہترین دعا، دی بیسٹ دعا ان عربک، انجینئر محمد علی مرزا. تو میرا تقریباً کوئی 25-30 منٹ کا کلپ ہے اس دعا کی برکات جو بخاری مسلم سے میں نے بتائی ہیں. تو آپ کو اس دعا کی، یہ دعا ساری دعاؤں کو کور کرتی ہے. یہ دعا بے روزگاری کو کور کرتی ہے، بے اولادی کو کور کرتی ہے، بے برکتی کو کور کرتی ہے، اور جتنے ایشوز ہیں سب کو یہ دعا. اے اللہ دنیا میں بھلائیاں اور آخرت میں بھلائیاں. ٹھیک ہے جی. آپ کی پرچیوں والے سوالات جو ہیں وہ مکمل ہو گئے. اور کسی کا سوال ہے؟ کوئی ہے؟ تو اتنی دیر سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ تو نہیں آپ نے قیامت تک پرچیاں لکھتے رہنا ہے، اس کو کہیں بریک تو لگانا ہے نا. اب جو لکھی گئی ہے وہی دے دیں، بس چھوڑ دیں، باقی چھوڑ دیں. ہاں یہ تو نہیں ہے نا، پرچیاں تو آپ لکھیں نا اللہ کے بندو. اتنا وقفہ تھا آپ لکھتے اس وقت. کیا مسائل والی حدیث ایک عام بندہ بیان نہیں کر سکتا، یہ صرف علماء کا کام ہے؟ علماء کا کام کدھر سے ہے میرے بھائی؟ علماء تو حدیثیں بیان ہی نہیں کرتے ہیں، وہ تو اپنے بزرگوں کے اقوال بیان کرتے ہیں. یہ آپ کا ہی کام ہے. علماء تو حدیثیں بیان ہی نہیں کرتے. آپ نے کون سا عالم دیکھا ہے جو حدیث بیان کرتا ہو؟ وہ اگر حدیثیں بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے علماء کی لکھی ہوئی کتابوں سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، بخاری مسلم کھول کے نہیں بیان کر رہے ہوتے. تو علماء کا کام نہیں، آپ کا کام ہے. آپ بے فکر ہو کے یہ کام کریں، ٹھیک ہے؟ کوئی ٹینشن نہ لیں آپ علماء کی. یہ کام اللہ نے اس امت کے ذمہ کیا ہے، پوری امت دائی ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. تو یہ بہترین چیز ہے میرے بھائی. اچھا یہ وہ بٹ صاحب کو دیکھ کے مجھے وہ ٹیٹو والا سوال بھی یاد آ گیا. بعض لوگوں نے ٹیٹو بنائے ہوتے ہیں، اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی نماز ہو جائے گی. نماز ہو جائے گی، نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے گدوانے والوں کے اوپر، جو یعنی گدواتے ہیں، ٹیٹو بنواتے ہیں. اب ایک دفعہ بنوایا گیا توبہ کر لیں، کافی ہے. بعض لوگ اس پہ تیزاب پھینکتے ہیں، اس کے اوپر بلیڈ مار کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ آپ ختم کر دیں. ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا. ایک بار بن گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب میرے بھائی. اب یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے اس کو ختم کرنا ہے، بس ٹھیک ہے. نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک غلط کام تھا، توبہ کر لی، وہ معاف کر دی، اللہ نے معاف کر دیا. یہاں بے شک وہ بنا رہے، وہ معافی ہو گیا، اللہ کے حضور معاف ہو چکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. ہاں جی جناب، نماز مغرب اور عشاء کے وقفے کے بعد ہماری علمی و تحقیقی مجلس کے بقیہ کے سوالات انشاءاللہ کور کریں گے. یہ کچھ پرچیوں پہ آئے ہوئے سوال، باقی انشاءاللہ ہمارے باسط بھائی انشاءاللہ سوالات 1 to 1 مجھ سے کریں گے. کچھ ان کے سوالات ہیں، کراچی سے آئے ہوئے ہیں یہ بھائی. تو لیکن اس سے پہلے میں یہ جو پرچیوں کے اوپر سوال آئے ہیں نا ان کو ایڈریس کر دیتا ہوں. پہلے ایک سوال ہے کہ کیا کسی کا نام کسی کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے؟ کیا نام تبدیل کرنا چاہیے؟ شخصیت پہ تو ناموں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، البتہ اگر نام کے معنی جو ہے وہ شرکیاں ہوں، جیسے نبی علیہ السلام کے سامنے ایسے نام پیش ہوئے ہیں عبد الشمس، سورج کا بندہ،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ناموں کو تبدیل کیا ہے، یہ سنت ہے۔ اگر اس کے معنی میں کوئی شرکیہ کلمات نہ ہوں اور کوئی نام ایسے ہو سکتے ہیں جن کے معنی جو ہیں وہ عجیب و غریب ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ رکھ سکتے ہیں جب تک کہ اس میں شرک والا معاملہ نہ ہو۔ تو نام کا بندے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر ناموں کے اثرات ہونے ہوں تو محمد نام کے جتنے لوگ ہیں وہ نیک ہی ہوں۔ سب سے بابرکت نام تو یہی ہے نا ہمارے لیے۔ تو آپ دیکھ لیں مسلمانوں کی اکثریت کے نام محمد سے شروع ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی اکثریت نماز بھی نہیں پڑھتی۔ ناموں کے اثرات کوئی نہیں ہونے۔ باقی یہ جو روایت مشہور ہے کہ جس کے وہ 3 بیٹوں کے نام محمد ہوئے یا 2 بیٹوں کے نام وہ بخشا جائے گا، اسلام میں اس طریقے سے کسی کی کوئی بخشش نہیں ہونی۔ اسلام میں بخشش کے کرائٹیریا کتاب و سنت کے اندر بتا دیے گئے ہیں، اور انہی کے اوپر جو چلے گا اسی کی کامیابی ہے، ناموں سے کچھ نہیں بننا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ امام بخاری نے مولا علی علیہ السلام سے احادیث کم کیوں لی ہیں اور ابو ہریرہ سے زیادہ کیوں؟ یہ میرے بھائیوں بڑا مشکل سوال ہے۔ سوال تو خیر مشکل نہیں ہے، سوال تو آسان ہے، جواب اس کا مشکل ہے۔ میں نے اس پہ کافی غور و تفکر کیا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ائمہ محدثین نے اہل بیت سے بہت کم روایتیں لی ہیں، جبکہ ان کی صحبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ تھی۔ اور یہ شیعہ کی طرف سے ایک ویلڈ پوائنٹ ہے اس حوالے سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری میں مسلمان ہو رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کی وفات 11 ہجری میں ہے۔ جنہوں نے 4 سال تک صحبت کی ہے ان کی سب سے زیادہ احادیث ہیں اہل سنت کے ہاں احادیث کی کتابوں میں، آلموسٹ تقریباً 5,500 احادیث حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں۔ باقی جو لاکھوں میں حدیثیں ہیں وہ تو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ حدیثیں جو ہیں وہ ٹوٹل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10,000 ہیں، باقی یہ سارے طرق ہیں، یعنی ایک حدیث کو 10 صحابہ نے سنا، حدیث ایک ہے لیکن اس کے طرق 10 ہو گئے۔ ہر صحابی نے 10 کو سکھایا، حدیث ایک ہے لیکن طرق 100 ہو گئے۔ ہر تابعی نے آگے 100 تبع تابعین کو سکھایا، حدیث ایک لیکن طرق 1000 ہو گئے۔ جیسے امام بخاری کو انما الاعمال بالنیات کی 700 اسنادیات تھیں، وہ حدیثیں 700 ہیں، طرق 700 ہیں۔ طرق طریق کی جمع، طریق کہتے ہیں نریشن کو، چین کو، اس کی جمع ہے طرق، کئی ایک نریشنز، لیکن حدیث تو ایک ہی رہے گی نا۔ تو یہ معاملہ لگے یہ اہل علم کو تو پتہ ہے، ویسے علماء دھوکہ دیتے رہے، اللہ بات ہے، ان کو تو پتہ ہی ہے۔ باقی رہا اہل بیت سے احادیث روایت کرنے کا معاملہ، تو میرا اس میں موقف یہ ہے کہ صرف مولا علی کا مسئلہ نہیں ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بھی بہت کم حدیثیں ہیں ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں۔ اور اس کا جواب حضرت ابو ہریرہ نے خود بھی دیا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں بیان کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے باقی بھائی جو ہیں وہ تو دن کے وقت مشقت اٹھاتے ہیں روزگار کمانے کی، اور میں تو اصحاب صفہ میں شامل ہوں، پورا دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتا ہوں، آپ سے سوال پوچھتا رہتا ہوں، حدیثیں یاد رکھ لیتا ہوں۔ پھر بخاری مسلم میں بھی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اپنی چادر بچھائے، تو اب حضرت ابو ہریرہ نے بچھائی تو نبی علیہ السلام نے یوں مٹھی بھر کے اس میں رکھی، انہوں نے سینے سے لگا لی، اس کے بعد وہ کوئی حدیث نہیں بھولے۔ بل مولا علی نے اس لیے روایت نہیں کی کہ مولا علی ہوں یا ابو بکر ہوں یا عمر ہوں یا عثمان ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب کے سب خود سراپا سنت تھے، ان کو حدیثیں روایت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کی شخصیت ہی خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا پرتو تھی۔ میں نے بتایا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چبوترے پر نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کے لوگوں کو مسائل سکھایا کرتے تھے، پریکٹیکلی وضو کر کے سکھاتے تھے۔ جب چلتی پھرتی رسول اللہ کی تصویر حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی کی شکل میں موجود ہے تو ان کو حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو خود چلتے پھرتے۔ اسی لیے کہا گیا نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ وہ جو روایت ہے نا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو کامیاب ہو جاؤ گے، جھوٹی روایت ہے۔ شیخ البانی، شیخ زبیر لذیذ سب اس کو جھوٹا کہتے ہیں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا۔ ہاں خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، کیونکہ کئی اصحاب رسول سے ایسی تفردات ثابت ہیں جو اجماع امت کے خلاف ہے۔ مثلا بخاری میں آتا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے، بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا تو الگ بات ہے، وہ پہلے تو نہیں مانتے تھے بلکہ کھرچ دیتے تھے مصحف میں سے، جبکہ باقی سارے صحابہ اس کو حصہ مانتے تھے۔ تو انڈیویجول صحابی کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، اس لیے صحابہ کا اجماع حجت ہے یا خلفاء راشدین کی سنت حجت ہے، وہ بھی جس پہ اجماع ہو جائے۔ اگر خلیفہ راشد سے بھی کہیں غلطی ہوگی وہ رپورٹ ہو جائے گی اور اس کی اصلاح ہو جائے گی، لیکن عام صحابی کی غلطی رپورٹ نہیں ہوتی ہے، اس لیے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کیا جائے، وہ سراپا سنت ہے۔ دوسرا، خلفاء راشدین میں احتیاط کا پہلو بھی ذرا غالب تھا، یہ حقیقت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب
نہروان کے لیے خوارج کے خلاف قتال کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے فوج کا مورائل بلند کرنے کے لیے ایک حدیث بیان کی، اور اس سے پہلے انہوں نے بڑے جو ہے حیران کن الفاظ بولے. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق میں کوئی ایسی بات بیان کروں جو میں نے خود نہ سنی ہو، میں اس کو اس سے بڑا جرم سمجھتا ہوں اپنے حق میں کہ مجھے آسمان سے زمین پر پٹخ دیا جائے. وہ میں اپنے لیے کم عذاب سمجھتا ہوں، لیکن اس عذاب کو میں بڑا عذاب سمجھتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کو ایسی بات منسوب کر دوں جو میں نے خود نہ سنی ہو. اب ذرا احتیاط کا پہلو دیکھیں، تو پھر ایسے لوگ تو ڈرتے ہی ہوں گے نا روایتیں بیان کرتے ہوئے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے حدیث بیان کی کہ خوارج کو جو لوگ قتل کریں گے وہ مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے، اور خوارج کی جماعت جو ہے وہ بدترین جماعت ہوگی. جو کہ سیدنا علی ان سے قتال کرنے جا رہے تھے، انہوں نے اپنے فوجیوں کا مورائل بلند کیا، یہ اس موقع پہ انہوں نے کہا. تو یہ الفاظ مسلم میں ہے کہ میں آسمان سے زمین پہ گر پڑوں یہ مجھے گوارا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی طرف کوئی ایسی بات بیان کروں. پھر دیکھیں مسلم شریف کی جو پہلی حدیث ہے وہ مولا علی سے ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، انس بن مالک سے بھی ہے، مغیرہ بن شعبہ سے بھی ہے، جابر بن عبداللہ سے بھی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ سارے طرق امام مسلم شروع میں یہ لے کے آئے ہیں. تو اس سے آپ کو احتیاط کا پہلو ذرا سمجھ آ جاتا ہے. تو میرا تو گمان ایسا ہی ہے. اور باقی جو یہ دوسرا سوال لکھا ہے نا کہ امام بخاری نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایتیں کیوں نہیں لی ہیں اور امام مسلم نے کیوں نہیں لی ہیں. امام مسلم نے تو لی ہیں. میں نے بلکہ آج کے درس میں حدیث بیان کی ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں 2005 سے لے کے 2007 تک مسلسل 3 طرق ہیں، 2005 سے 2007. وہ جو نبی علیہ السلام کا خطبہ ہے ہر تقریر سے پہلے کا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ. یہ جو خطبہ ہے یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا. امام جعفر سے 2 واسطوں سے امام مسلم نے لیا ہے، اور امام جعفر نے لیا ہے امام باقر سے، اور امام باقر نے سنا ہے جابر بن عبداللہ سے. اس کی آپ مسلم میں سند نکال کے پڑھ لیں کہ جعفر بن محمد اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ جابر بن عبداللہ سے. جعفر بن محمد الباقر. جعفر کون ہے؟ امام محمد باقر کے بیٹے. امام محمد باقر کون ہے؟ امام سجاد، امام زین العابدین، علی ابن حسین جن کا نام تھا، ان کے بیٹے، اور وہ سیدنا حسین کے اور وہ سیدنا علی کے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. اسی طریقے سے ترمذی ابو داؤد میں بھی روایتیں موجود ہیں. امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا کی حدیثیں موجود ہیں. امام شافعی تو شاگرد ہیں امام موسیٰ کاظم کے، امام حنیفہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے، اور امام مالک بھی امام باقر اور امام جعفر صادق کے مریدین میں سے ہیں، اس حوالے سے کہ ان سے اکتساب کیا ہے. وہ پیری مریدی والا مریدین نہیں. تو روایتیں تو لی ہیں امام مسلم نے، البتہ امام بخاری نے امام جعفر سے کوئی روایت نہیں لی ہے، امام باقر سے لی ہیں انہوں نے روایتیں، اور امام زین العابدین سے بھی لی ہیں. اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری کے زمانے میں اہل بیت کے حوالے سے ایسا پراپوگنڈا تھا کہ وہ امام بخاری یعنی امام جعفر کو ضعیف راوی سمجھتے تھے. انہوں نے اپنے یعنی کتاب الضعفاء میں غالباً جو ضعیف راویوں والی کتاب ہے اس میں ان کو ضعیف راوی لکھا ہے. ضعیف سے مراد یہ ہے کہ حدیث قبول کرنے کے اعتبار سے اس کا کوئی بھی مطلب ایشو ہو سکتا ہے کہ وہ پراپوگنڈا تھا یا کیا تھا. وہ تو میں نے بتایا کہ امام شافعی جیسے امام پہ اتنی بڑی تہمت لگ گئی. امام بخاری تو بہت چھوٹے ہیں ان کے مقابلے پہ. امام شافعی جو ہیں وہ احمد بن حنبل کے استاد ہیں اور امام مالک کے سب سے لائق ترین شاگرد ہیں. امام شافعی اہل سنت کے وہ امام ہیں کہ ان کے پائے کا کوئی امام نہیں ہے، باقی تو صرف ایک فیلڈ کے امام ہیں. امام حنیفہ صرف فقہ میں امام ہے، حدیث میں ضعیف ہیں. امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ فقہ اور حدیث میں امام ہیں، لیکن منطق کے اندر، فلسفے کے اندر، باقی چیزوں کے اندر وہ اس لیول کے نہیں ہیں، عقائد کے اندر. لیکن امام شافعی جو ہیں وہ حرفاً مولا تھے، لیکن ان کو بھی اہل سنت سے سننا پڑا کہ یہ رافضی ہو گیا. شکر ہے ہمیں تو لوگ نیم رافضی کہتے ہیں، ان کو تو پکا پورا ہی رافضی کہا ہوا ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. امام شافعی کے ماننے والوں کو آج بھی لوگ وہی کہہ رہے ہیں، اور امام شافعی کے مخالفین وہ ہیں وہ جو ہمارے مخالفین کے بزرگ تھے. تو امام شافعی نے شعر کہا، ان کان رفضا حب آل محمد، بالفرض اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے، فلیشہد الثقلان انی رافضی، تو جنو انس اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. تو امام شافعی یعنی بالکل ڈٹ کے اپنے معاملے کے اوپر کہ ٹھیک ہے جو تم سے کہنا ہے ہوتا ہے وہ کہہ لو، میں تو
آل محمد سے محبت کرتا ہوں. ظاہر ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت مولا حسین علیہ السلام کے چیپٹر میں امام بخاری لے کے آئے کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو. یہ تو حضرت ابو بکر کا فتویٰ ہے. ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. یہ امام شافعی کا دیوان الشافعی اس میں موجود ہے, اسماء و رجال کی تمام کتابوں میں موجود ہے. جو بھی امام ابن تیمیہ کی کتاب ہو یا امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہو یا امام ذہبی کی کتابیں ہوں, تاریخ الاسلام امام ذہبی کی کتاب ہے اس کے اندر بھی موجود ہے. اہل سنت تواتر سے اسے نقل کرتے آئے ہیں. اچھا جی, یہ بھی سوال ادھر نہ رکھیں, یہ تو سارے ہو چکے ہیں نا. کون سا آپ کا سوال ہے اس میں؟ اچھا, کیا کسی غیر مسلم کی وفات کی تقریب میں شامل ہو سکتے ہیں اگرچہ ہم اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کر سکتے؟ نہیں, تقریب بھی شامل نہ ہو, اس لیے کہ وہ مذہبی ایکٹیویٹی ہے اور مذہبی ایکٹیویٹی میں آپ شامل نہ ہوں. ویسے خوشی کی ایکٹیویٹیز میں ضرور شامل ہوں. شادی بیاہ جو ہے یہ مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہے بلکہ یہ سوشل ایکٹیویٹی, اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. جنازے والے جو معاملہ ظاہر ہے ایک پورا ریلیجس, اس کو وہ ریلیجن فالو کرنا پڑتا ہے, آپ کو یہی کچھ کرنا پڑتا ہے. جبکہ آپ شادی میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا. ایون ہندوؤں کی شادی میں بھی جائیں گے تو آپ کو پھیرا نہیں لگانا ہوگا, پھیرے انہوں نے نہیں لگانے ہیں, آپ تو ایکٹیویٹی آبزرو کر رہے ہوں گے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. دینی ایکٹیویٹی میں سر, اور میں بتا رہا ہوں شادی دینی ایکٹیویٹی نہیں ہے, یہ سوشل ایکٹیویٹی ہے. دین نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے کیونکہ کئی صحابہ کافر سے مسلمان ہوئے ہیں, نبی علیہ السلام نے ان کا تجدید نکاح نہیں کروایا. اگر یہ دینی ایکٹیویٹی ہوتی تو ان کا کفر والا جو حالت میں نکاح تھا اس کو اسٹیبلش نہ رکھا جاتا. یہ اس بات کا ثبوت اور اجماع ہے جو میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں. ایک عیسائی جس کا ہم کو پتہ نہیں کہ اس کے پاس اسلام کے بارے میں اس کا پیغام پہنچا ہے کہ نہیں, اس کے بارے میں دعا کر سکتے ہیں. آپ کو عیسائیوں کی اتنی فکر کیوں پڑی ہوئی ہے؟ آپ جنرل دعا کریں کہ اے اللہ جو لوگ بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں, اے اللہ ان کے لیے ان کی مغفرت فرما. اور اس میں صرف مسلمان شامل نہیں ہوں گے, وہ ایسے اہل ایمان بھی شامل ہوں گے جو فطرت پہ ہیں, جن تک دین کا پیغام نہیں پہنچا. ان کے لیے ایک توحید, ایک اللہ کو مان لینا کافی ہے. تو ان کو بھی دعا آپ کی خود بخود مل جائے گی, آپ کو ٹینشن لینے کی. کیا خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے؟ کیا اس میں اللہ آباد ہے؟ یہ گھر جو ہے یہ تو ایک سمبل کے طور پہ ہے نا, بیت اللہ. تو بیت اللہ صرف خانہ کعبہ تو نہیں ہے, جتنی مسجدیں ہیں ان کو بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے گھر ہیں. ٹھیک ہے نا جی, صرف بیت اللہ تو نہیں ہے. گھر سے مراد ہے سمبل کے طور پر, یعنی جس طرح آپ گھر کو رسپیکٹ دیتے ہیں, کوئی شخص جو ہے وہ اپنے گھر کے ساتھ ایک خاص محبت رکھتا ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہے وہ. باقی اگر وہ اللہ کا گھر اس اعتبار سے تو کوئی نہیں مانتا کہ نعوذ باللہ اللہ وہاں پر آباد ہے, یا وہ ایک لطیفہ بھی اس حوالے سے مشہور ہے کہ ایک وہ کوئی بوڑھا جو ہے حج کرنے کے لیے گئے, پہلے مدینہ شریف گئے تو وہ بڑھیا پوچھتی ہے اپنے خامن سے کہ یہ جو اندر ہے, انہوں نے کہا یہ نبی علیہ السلام کی قبر ہے. ٹھیک ہے, جب وہ خانہ کعبہ پہ آئی تو اس نے بول پان نے اپنے خامن سے پوچھا پھر یہ اللہ کی قبر ہے؟ نعوذ باللہ. تو وہ قبر نہیں ہے, چونکہ انڈیا پاکستان میں تو کنسیپٹ قبروں کا ہی ہے نا, قبروں پہ ہی غلاف چڑھتے ہیں, اور یہ خانہ کعبہ کے اوپر غلاف والا ہی معاملہ یہاں پہ مزارات کے اوپر بھی چلا, یہ وہیں سے بیسیکلی ڈیڈکٹ کیا گیا. وہاں پہ غلاف خانہ کعبہ کو وہ غسل دیتے ہیں عطر کے ساتھ, یہاں پہ مزارات کو عطر کے ساتھ غسل دیتے ہیں, پوری اس کو فالو کیا ہے. وہ بھی غلط ہے, وہ بھی صحیح نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے غلاف کعبہ چڑھایا, صحیح بخاری میں ہے, لیکن سمپل کالا کپڑا. اتنے مہنگے کپڑے, سونے کی تاریں, یہ کوئی ثابت نہیں ہے. میرا غلاف کعبہ کے اوپر بھی ایک کلپ ریکارڈڈ ہے, جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لیں. تو مسلمانوں کی یونٹی کا سمبل ہے. اگر کوئی انسان جو بے نمازی ہو, کیا اس کا نماز جنازہ ادا کیا جائے؟ کیا اس کے مرنے کے بعد دعا بھی کی جا سکتی ہے؟ اگر وہ بالکل نماز نہیں پڑھتا وہ تو کافر ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیے اس پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا. ہمارا یہ ہے کہ ہم ظاہری کلمے کا احترام کریں, عملاً تو ظاہر ہے وہ کافر ہی گیا ہے, اور ہوتا ہے اللہ کے حضور اس کا وہ معاملہ جو ہے وہ بگڑ گیا ہو. باقی اللہ کا معاملہ ہے, جو ہمارے سامنے اللہ رسول آخرت کو مانتا ہے ہم اس کو قانونی طور پر مسلمان سمجھتے ہیں, اس کے ساتھ قانونی رویہ رکھیں. نماز جنازہ اس کا ضرور پڑھیں, لیکن نیک لوگ نہیں پڑھیں گے. میں نے بتایا صحیح مسلم میں حدیث ہے, خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنے سے انکار کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ڈومیننٹ پرسنالٹیز یہ کام شروع کر دیں گی تو خودکشی کرنے والوں کو پروموشن ملے گی, بے نمازیوں کو پروموشن ملے گی. اگر دیندار لوگ جو ہیں وہ ان کا جنازہ پڑھنا شروع کر دیں گے, آپ جو ہے نا وہ اس سے گریز کریں, جو دیندار جو دائی لوگ ہیں. کیا فکر نماز کو فرض اور سنت کے فرق میں ڈال کر عام مسلمانوں کو فرائض سے دور نہیں کر دیا؟ بالکل دور کیا جی, بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے اس حوالے سے کہ انہوں نے ایسی ڈویژنز کی ہیں اور پھر نماز سنتوں کو نماز کا حصہ بنا دیا ہے. میرا تو ایک کلپ ہے
باغیوں کو، بے نمازیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں میں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے تو فرض رکھتے ہیں بتائی ہیں، باقی آپ کے نوافل تھے، ان کی آپ نے ترغیب اس طرح نہیں دلائی ہے. پڑھے ہیں اور کہا ہے کہ جو یہ پڑھ لے اس کو جنت میں محل ملے گا. ٹھیک ہے، وہ تو آپ کے ہی ایک فضائل ہیں کہ اعمال کے اوپر آپ یہ کر لیں تو یہ ہوگا، لیکن اس کی وعید نہیں سنائی کہ جو سنتیں یا نوافل چھوڑ دے تو اس کو وعید ہوگی. تو ظاہر ہے کوئی صحابہ کے دور میں کوئی ایسی فقہ سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے. فقہ تو ہم ہی تو فقہ پہ چل رہے ہیں. فقہ تو کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو. یہ فقہ نہیں ہے کہ آپ دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیں. ٹھیک ہے جی، فقہ کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو، سمجھ بوجھ کو. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ، سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. فقہ کو ماننے والا مقلد ہو ہی نہیں سکتا، اور جو مقلد ہے وہ کبھی بھی فقہ نہیں مان سکتا، کیونکہ اس نے تو اپنا دماغ بند کر لیا. وہ کہتا ہے جی جو میرے بزرگ کہیں گے میں اس کے پیچھے چلوں گا.